الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہے۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا یہ مبارک مہینہ اور اس کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور جیسے ہی محرم شریف کا یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے خیالات میں، ہمارے سوچ میں، ہمارے فکر میں کربلا کے واقعات تازہ ہو جاتے ہیں۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کہ وہ واقعات، وہ منظر، ساری باتیں ذہن میں اور فکر میں چلتے رہتے ہیں، اور چلنا بھی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ یہ جو شہادت ہے کربلا کی بڑی دردناک ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے پیغام بھی ہمیں ملتے ہیں۔
آج انشاءاللہ تعالی کربلا میں شہید ہونے والے شہداء خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت پر میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا، اور آپ کی عظمت و شان و قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے اور جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ درود شریف کے اوپر سماعت فرمائے لے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا رہے گا، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قیامت کے دن قریب ہو جائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے۔ اس لیے اکثر میں یہ کہتے رہتا ہوں کہ جو کوئی بھی اچھا کام شروع کرو، کوئی اچھی بات بھی اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ درود پڑھ کر شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس کام میں، اس جائز کام میں اور اس جائز باتوں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ ان باتوں کا اثر پھر لوگوں کے دلوں پر بھی ہونے لگتا ہے۔ جو بات کرنے سے پہلے درود پڑھ کر بات شروع کرتے ہیں، وہ اچھی بات کا اثر پھر لوگوں کو دل میں اثر کرتا ہے، وہ لوگ اس بات کو مانتے بھی ہیں۔ اس کو آپ کبھی، یہ حدیث مبارکہ غلط تو ہو نہیں سکتی، آپ کبھی آزما کر بھی دیکھیں۔ کوئی اچھا کام، جائز کام، کاروباری کام کا مسئلہ ہو، دو خاندانوں میں جھگڑے ہو گئے اور آپ بات کرنے جا رہے ہو، تو آپ درود پڑھ کر اچھے کام کی شروعات کریں، بات کی شروعات کریں، پھر دیکھیں، یقین جانے پھر ان باتوں کا اثر لوگوں کے دل میں بھی ہوگا اور لوگوں کے دل نرم بھی پڑ جائیں گے۔ تو لہذا یہ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو سب عطا کیا جائے گا، کیونکہ درود پاک کے بے شمار فضائل اور برکات احادیث مبارکہ میں اور کئی واقعات جو ہے نا کتابوں میں بھر پڑے ہیں، جیسا کہ سعادت الدارین کتاب ہے، لکھنے والے علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ آپ نے کتاب لکھی سعادت الدارین، 2 جلدوں پر، اور اس پہ درود پاک پر کئی احادیثیں اور کئی جو ہے واقعات آپ نے اس کتاب میں لکھے ہیں۔ لہٰذا بے شمار درود پاک کے فضائل اور برکات ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اس کے بعد ہماری گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محرم کا مہینہ جو شروع ہو جاتا ہے تو بہت سے ایسے چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہے، جو کچھ چیزیں جائز بھی اور کچھ ناجائز بھی ہیں۔ جیسا ہی محرم شروع ہو جاتا ہے، لوگ نئی نئی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، خاص طور جو ہے علم اٹھانے والے نئی بکواس شروع کر دیتے کہ وہ نئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، گھر میں جھاڑو نہیں مارنا چاہیے، سر میں تیل لگانا نہیں چاہیے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو، ارے میاں خاموش رہو تو، چلا میں نہیں تو تم باہر بٹھایا تمہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی بات ہو، اگر آپ جو کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو ضرور معلوم کر لینا چاہیے۔
یعنی جائز کام ہے تو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ مسلمان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، دنیا میں آیا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ کام کرے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتا، اور اس کے ہٹ کے بتائیے اس کے ہٹ کے کوئی مقصد ہے تو۔ لہذا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو لہذا محرم کے مہینے میں آپ یوں سمجھیے کہ محرم کو گزارنا کیسا، اس مہینے کو کیا غم منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں ایک بہت پیاری بات بتائی کہ محرم کے مہینے میں غم منانا ہے یا نہیں ہے۔ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ تو غم منانے کا کچھ طریقہ ہوتا ہے۔ غم منانے کا یہ طریقہ نہیں کہ نئے کپڑے مت پہنے، غم منانے کا یہ طریقہ نہیں کہ ماتم کرے، غم منانے کا یہ طریقہ نہیں کہ گھروں میں جھاڑو نہ مارے، غم منانے کا یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ سر پر تیل نہ لگائے، غم منانے کا یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ کالے کپڑے پہن لیا جائے۔ یہ ساری باتیں خرافات ہیں، اس سے اللہ اس کے رسول پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے اسلام میں غم منانے کے کسی کا انتقال ہونے جانے پر، کوئی دنیا سے جانے کے بعد غم منانے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف 3 دن کے لیے، اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک غم منانے کا حکم ہے۔ عام لوگوں کو 3 دن تک، اس کے بعد وہ نارمل زندگی گزارے گا۔ اور 3 دن میں بھی جو ہے جو غم منانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیخیں مار مار کر روئے، بیان کر کر روئے، دھاڑے مار مار کر روئے۔ جو اکثر عورتیں کسی کے انتقال پر میت کے قریب بیٹھ کر بیان کر کر روتی ہے، رونا دیکھے خود بخود آنسو نکل جائے غم کے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس رونے کو منع فرمایا گیا ہے جو رونے میں آواز نکلے اور بیان کرے، بیان کر کر روئے، چیخیں مار مار کر روئے، سینے پہ ہاتھ مار مار کر روئے، کپڑے پھاڑ لے، بالوں بکھار لے، یہ سارے کام منع کیے گئے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ جیسے کہ اہل تشیع شیعہ جو ہے نا ماتم کرتے غم مناتے ہیں، ہمارے پاس یہ سارے جائز کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے کام کرنا نہیں، لیکن دل میں غم رکھنا کہ امام علی مقام کو اس مبارک مہینے میں 10 تاریخ کو جس طریقے سے شہید کیا گیا ہے، اس کا غم دل میں رکھنا، اعلیٰ حضرت فرماتے یہ بھی سنی کی پہچان ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ غم ایسا نہیں منانا ہے جیسا شیعہ مناتے، غم ایسا نہیں منانا ہے جیسا علم اٹھانے والے مناتے، یہ بھی غلط ہے، اور بالکل غم ہی دل میں نہ ہو یہ بھی غلط ہے۔ دل میں اس بات کا خیال رکھنا کہ ہاں بڑے جو ہے نا دردناک طریقے سے امام علی مقام کو 10 محرم کو ان کے خاندان کو شہید کیا گیا، اس کا دل میں صرف غم رکھنا، افسوس رکھنا، یہ جائز ہے۔ اور اس سے کیا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پیر مارے ماتم کرے، لہذا یہ غم کو دل میں تازہ رکھنا کہ ہاں ایسا ہوا تھا، لہذا یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ سنی کے دل میں یہ غم ہونا بھی چاہیے کہ جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں وہ خاندان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ غم کے طریقے کو سمجھنے کے بعد، کیونکہ محرم کا یہ مبارک مہینہ بھی ہے، آپ کہہ رہے ہوں کہ محرم کے مہینے میں اس کو مبارک کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں نہیں، خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 4 مہینے کو مبارک مہینہ کہا، عظمت والا مہینہ کہا، ان 4 مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی ہے۔ اور اس مبارک مہینے کی 10 تاریخ کو، جو آنے والی 10 تاریخ ہے، جس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ اگر ہماری زندگی رکھا تو آج کو 8 دن جمعہ کے دن ہم تھوڑا جلدی آ جائیں گے، 12:30 کو اگر آپ آ جائے تو نعت پاک کی محفل شروع کر ہم بیان شروع کریں گے، اور واقعات کربلا بالکل ایسے انداز میں جو آپ کو سمجھ میں آئے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔
لہٰذا عاشوراء کے دن کو 10 محرم کو عاشوراء بھی کہتے ہیں. 10 تاریخ کو جو آج کو 8 دن انشاءاللہ وہ جمعہ کا دن آئیں گے. تو لہٰذا 10 تاریخ کا جو محرم کا 10 تاریخ ہے یہ پہلے سے ہی، محرم کا مہینہ تو مبارک پہلے سے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ 10 تاریخ جو ہے وہ پہلے سے افضل ہے. پہلے سے 10 محرم کی جو تاریخ ہے، 10 تاریخ عاشوراء کی جو تاریخ ہے، امام حسین کی شہادت سے پہلے سے یہ تاریخ بڑے اس کے اندر بہت سے ایسے جو واقعات ہوئے ہیں جس کو یاد رکھنے کے قابل ہے. اس کے بارے میں کہ کیا واقعات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشف القلوب میں، ذرا ایک بات پر آپ لوگ غور کریں کہ ہم سنی جو ہے کس طرح سے محرم کو گزارنا چاہیے، اس کو بعد ہم عظمت اہل بیت پر بات کریں گے. لہٰذا 10 تاریخ کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشف القلوب میں لکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین، آپ کی کتاب کا نام ہے، اس میں آپ نے 10 تاریخ یعنی محرم کے 10 تاریخ کے بارے میں بہت سے واقعات احادیث سے لکھے ہیں. آپ فرماتے ہیں غوث اعظم کہ 10 تاریخ محرم کی وہ تاریخ ہے، اسی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی 10 محرم کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا. اسی 10 محرم کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول بھی فرمایا. اسی 10 محرم کی تاریخ کو جو ہے نا آدم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف بھی لے کر گئے. اسی 10 محرم کی تاریخ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور آپ پر آگ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ جب باہر آئے آگ سے، وہ 10 تاریخ محرم کا دن تھا، محرم کا مہینہ 10 تاریخ کا دن تھا. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے، وہ 10 محرم کا دن تھا. یونس علیہ السلام جو مچھی کے پیٹ میں رہے، پھر اللہ کا حکم ہوا باہر آنے کا، تو یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ سے جب باہر آئے وہ 10 محرم کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب جو ہے کشتی میں سوار کر کر پوری دنیا ڈوب چکی تھی، تو پانی کم ہوا اور آپ کی کشتی کنارے آئے، پہاڑ پر اترے آپ، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے خطرناک مجرم فرعون جس دن مرا اور فرعونیوں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. لہٰذا 10 تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے محرم کی. اسی دن کو کئی انبیاء علیہ السلام کو بڑے بڑے رتبے ملے، انعامات ملے، کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں. اور اسی 10 تاریخ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت مبارکہ بھی ہوئی ہے. لہٰذا اس مہینے کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشف القلوب میں فرماتے ہیں کہ 10 تاریخ کا جو روزہ تھا محرم کا، وہ رمضان سے پہلے مسلمانوں پر رکھنا فرض تھا. رمضان کے روزے ابھی آئے، فرض نہیں کیے گئے تھے مسلمانوں پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، یہ فرض کر دیا گیا تھا. رمضان کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام سب سے زیادہ کسی مہینے میں اگر روزے رہتے تھے تو وہ محرم کا مہینہ تھا، جس میں سرکار علیہ السلام کثرت سے محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. روزے رکھ کر یہ مہینہ گزارنا ہے، اللہ کا ذکر کر کر یہ مہینہ گزارنا ہے، ذکر حسین کر کر یہ ذکر گزارنا ہے. محبت حسین میں، ذکر حسین میں یہ کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے. یہ ماتم کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا، مارنا اور ایسے خرافات کرنا جو دین کے خلاف ہو، یہ غلط ہے. لیکن محبت حسین میں، غم حسین میں، ذکر حسین میں آنسو نکالنا، یہ آپ کے اور ہمارے نبی کی سنت بھی ہے. میں انشاءاللہ وہ آپ کے احادیث آگے چل کر بتاؤں گا کہ سرکار حسین پاک علیہ السلام کی محبت میں رویا کرتے تھے. لہٰذا
10 تاریخ کو جب دیکھیں آپ سے میں کہہ رہا تھا یہ روزے کا دن بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 محرم کو جانور یعنی جانور جنگلوں میں رہنے والے، پانی میں رہنے، سمندر میں رہنے والے جانور بھی روزہ رکھتے ہیں. لہٰذا 10 محرم کو ہم یہ خرافات، خاص طور میں حیدرآبادیوں سے کہوں گا کہ آپ علم گد دیکھنے جا کر، ڈٹی باندھنے جا کر، یہ جو ناجائز کام ہے اس میں اپنا وقت برباد مت کرے. وہ کام کرے جس کام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی جان اللہ کے لیے عطا کی. کیا تھے وہ آگے میں بتاؤں گا کہ کس لیے امام حسین نے کربلا میں اپنی جان دی. تو آپ کو میں شارٹ میں ایک بات بتاتا ہوں، مختصر کر صرف دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے. اور اسی 10 تاریخ کو دین کے خلاف کام ہو، اسلام کے خلاف کام ہو، شریعت کے خلاف کام ہو، تو کربلا میں امام حسین کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے آپ خود. تو لہٰذا یہ کام کہ علماء دیکھنا، کوئی تو تعجب ہوتا ہے کہ 10 محرم کو لوگ باجے بجا رہے ہیں، علم کے سامنے ناچ رہے ہیں، ہرے کپڑے پہن رہے ہیں. وہ کہتے نہیں وہ سارے سب جگہ چلتا ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو، دین میں اگر محرم کے دن 10 محرم کو علم اٹھانا اور باجے بجانا اگر یہ صحیح ہوتا تو خدا کی عزت و جلال کی قسم ممبر پر بیٹھ کر بولوں سب سے پہلے یہ کام مدرسے سے علماء کر بتاتے ہیں. اگر یہ صحیح ہوتا تو جہاں سے دین آپ سیکھتے ہو مدرسہ ہی ہوتا ہے نا، جہاں بیٹھ کر علماء، ایک عام آدمی حافظ بھی بنتا ہے، عالم بھی بنتا ہے، مفتی بھی بنتا ہے. اگر یہ سارے کام اپنی عقل سے سوچ کر بولے کہ ناچنا، گانا، محرم میں علم اٹھانا اگر یہ صحیح ہوتا تو سب سے پہلے مدرسوں سے یہ کام ہوتا. لیکن دنیا کے سارے مدرسے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اہل سنت و جماعت کے کہیں پر بھی ایسے خرافات مدرسوں میں نہیں ہوتے جو آج ہو رہے ہیں. تعجب ہوتا ہے. 10 تاریخ کو تو امام علی مقام نے دین کو بچانے کے لیے جان دی تھی، اسی دین کو مٹانے کے لیے 10 محرم کے دن باجا بجانا، ناچنا، علم لے کر کودنا اور یہ کہنا کہ معاذ اللہ کہ امام حسین پاک ہمارے آنکھ پر آ رہے ہیں، امام قاسم ہمارے آنکھ پر آ رہے ہیں، حضرت عباس ہمارے آنکھ پر آ رہے ہیں. ایک توبہ توبہ، ایسا سوچنے سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ ایسے پاک لوگوں کو اپنے آنکھ پہ آ کر کہہ کر ناچتے ہو، گاتے ہو. 10 تاریخ کا محرم آپ کو یاد نہیں ہے کہ کس طرح بے دردی خطرناک طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا. بچوں کا آپ امام حسین پاک کے آنکھوں کے سامنے بچوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو شہید کیا گیا. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے آپ تھے، پھر بھی کہتے ہو کہ معاذ اللہ کہ یہ دن میں ناچ رہے ہو علم لے کر. مجھے ایک بات بتائیے عقلی طور پر، علماء نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، جو ناچتے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جو باجا بجا رہے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. کبھی ان سے کہو، ہمارے علماء نے بہت پیاری بات سمجھائی ہے، کبھی ان سے کہو بھائی تم ناچتے کیوں ہو، کیوں علم لے کے ناچ رہے ہو، باجا کیوں بجا رہے ہو؟ کیا خوشی کا دن تھا؟ امام علی مقام شہید ہوئے، ان کے خاندان والے، کنبے والے شہید ہوئے، کیا خوشی کا دن تھا؟ بولے نہیں، ہم بس ایسا ہی ناچ رہے ہیں. تو تعجب ہے تمہاری عقلوں پر. ایک کام کرو، جب تمہارا باپ مر جائے نا تب ناچو باجا لے کر. جب تمہاری بیٹا مر جائے اور بیٹے کے میت سامنے رکھی ہو اور تم ناچ کر بتاؤ، باجا بجا کر بتاؤ، باجا لے کر بجا کر ناچ کر بتاؤ. تم اپنے باپ کی میت پر ایسا کام نہیں کر سکتے، بیٹے کی میت پر ایسا کام نہیں کر سکتے، بھائی کی میت پر ایسا کام. ارے پڑوس میں کوئی مر جائے، الحمدللہ ہمارے پاس ابھی شرم حیا باقی ہے تو ہم باجا نہیں بجاتے. اگر شادی بھی ہو تو پڑوس میں کل انتقال ہوا تھا، آج بھی ہم احتیاط کرتے ہیں کہ بھئی کل یہ موتا کا گھر ہے، ہم باجا کیوں بجائے. لہٰذا یوں تو باجا بجانا حرام ہے. کس نے کہا؟ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میوزک شیطان کی اذا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں مسجد میں بیٹھنے والوں کو کہ اپنے فونوں کو آپ سائلنٹ موڈ پر یا وائبریٹ پر یا سوئچ آف ضرور کر لیں کہ آپ فون رکھ کر نماز پڑھ رہے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو اور میوزک چالو ہو جائے، جو ایسی میوزک، گانوں والی میوزک یا گانا ہی چالو ہو جائے. جبکہ حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا کہ میں دنیا میں آیا ہوں 2 کام کے لیے، ایک تو دین بتانے کے لیے، دوسرا میوزک کو ختم کرنے کے لیے. سرکار فرماتے ہیں میرے آنے کا مقصد میوزک ختم کرنا بھی ہے. لہٰذا آج تو ہمارا حال ہی بالکل الٹ پڑا ہوا ہے
کہ میوزک تو ختم ہو نہیں رہی ہے بلکہ نئے نئے باتیں لے کر ہمارے فونوں میں ہم میوزک رکھ دیتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام جا رہے تھے کہیں پر میوزک میں، سرکار نے اپنے مبارک انگلیوں کو کان میں ڈالا اور بڑے تیزی سے وہاں سے گزر گئے۔ لہٰذا سرکار سخت جلال میں آ جاتے تھے، تو باجا تو پہلے ہی سے حرام ہے، میوزک پہلے سے تو حرام ہے، اور حرام کام یزید بھی کر رہا تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، کہا میں جان دے دوں گا لیکن نانا کے دین میں ایسے کام کرنے نہیں دوں گا۔ اس دن جس دن 10 محرم کو جان دی ہی دین بچانے کو، حرام اور ناجائز کام کرنے سے یزید کو امام حسین روکا، آنکھ میں آنکھ ملا کر سمجھایا اور جان بھی دے دی۔ لیکن آج 10 محرم کو اپنے آپ کو سنی بل، میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ چھوڑ دیجیے، وہ اسلام سے باہر ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو فاتحہ درود والے کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، اور علم اٹھا کر اور کہتے ہیں بھونڈے باتیں کہ نہیں اگر نہیں اٹھائیں گے ہم خاندان برباد ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اگر علم نہیں اٹھائیں گے تو جو ہے نا ہمارے گھروں میں پریشانیاں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ غیر مسلموں کی باتیں ہیں، مسلمان کی یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اولیاء اکرام اللہ کے محبوب بندے، وہ کام جو ہے نا اللہ کے نیک بندے اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ ان کی مزاج ہوتی ہے۔ کئی واقعات ہیں، ارے انسان تو انسان ہے، جانور پر بھی تکلیف ہوتے ہوا اللہ کے ولی دیکھ نہیں سکتے، بلکہ لوگوں کو سمجھاتے کہ بلا وجہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، یہ ان کی مزاج ہوتی ہے، وہ آپ کو کیوں تکلیف پہنچائیں گے، وہ بھی ایسے معاذ اللہ آپ گندے کام سے توبہ کر رہے ہیں، ناچنے سے توبہ کر رہے ہیں، اس سے تو امام حسین علیہ السلام کی روح مبارکہ خوش ہوگی۔ ہاں ناچے تھے، 10 محرم کو ناچنا گانا ہوا تھا، باجا بھی بجا تھا، لیکن حسینی کیمپ سے نہیں، یزیدی کیمپ سے ہوا۔ یزیدیوں نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، حضرت عباس کا سر مبارک، حضرت قاسم کا سر مبارک، حضرت امام علی اکبر کا سر مبارک، اس سارے حضور امام حسین علیہ السلام کے بھانجے بھتیجے، ان سب کے سروں کو نیزوں پر رکھ کر باجا بجاتے ہوئے کوفہ میں یزیدی ناچے تھے ماشاء اللہ۔ لہٰذا آج 10 محرم کو تم ناچ رہے ہو تو کس کے طریقے پہ چل رہے ہو، اس پہ ہم غور کرنا چاہیے۔ جو میں پھر کہہ رہا ہوں، میری مراد وہ شیعہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو ہم ان کو کیا بولیں؟ ہم ان کو جو مسلمان رہ کر ایسے کام، ایسے خرافات خاص طور پر محرم میں کر رہے ہیں، میں ان کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، رسول بھی ناراض ہوتے ہیں، حسین پاک بھی ناراض ہوتے ہیں۔ لہٰذا 10 محرم کو تو روزہ رکھ کر جانا چاہیے، ذکر حسین کی محفلیں سجانا چاہیے، اور واقعات کربلا جو صحیح کتابوں میں ہمارے علماء نے لکھا ہے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اسے سبق لینا چاہیے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ امام حسین کی اگر زندگی کو اگر آپ پڑھو گے نا، خالی امام حسین کی زندگی کو پڑھ لے، دین پورا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بولے بہت ابھی نہیں سمجھا میرے بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں امام حسین کی اگر آپ زندگی کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے نا، تو دین کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اسلام کیا ہے مکمل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لہٰذا 10 محرم کو یہ خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ بادشاہ کا جا کر ڈھٹی بن رہا ہے، لیڈر آ کر جا کر ڈھٹی بن رہا ہے، وہ اس کا سیاسی مسئلہ ہے، مرنے کے بعد اس کو جواب دینا ہے، قبر میں آپ تنہا جائیں گے۔ کوئی ہمارا رہنما، کوئی بادشاہ، کوئی لیڈر، کوئی پہلوان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے رہنما حضور کی ذات مبارکہ ہے، ہماری رہبری کرنے کے لیے غوث اعظم ہے، ہماری رہبری کرنے کے لیے غریب نواز ہے، ہمارے کو صحیح راستہ بتانے کے لیے علماء اہل سنت ہے، ان کے طریقے پر چلو، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا 10 محرم کے دن حضرت حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 تاریخ کو روزے میں ہیں۔ یہودی جب سرکار مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے تو مدینہ کے رہنے والے یہودی 10 محرم کو روزے کی حالت میں تھے، تو سرکار نے اپنے صحابہ کو بھیجا، ان سے پوچھو کہ آج کے دن روزہ کیوں رہ رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رہتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا تھا، دریائے نیل میں فرعون مر گیا تھا، فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، اس خوشی میں کہ بہت بڑا ظالم کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو ہلاک کیا، ختم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر ہم 10 محرم کو یاد رکھتے ہیں اور اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب یہودیوں نے یہ جواب دیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں،
ان سے زیادہ ہم قریب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی جو ہے آج کے دن روزہ رکھیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ ہاں یہودی ایک روزہ رہتے ہیں، سرکار نے فرمایا تم ان کی مخالف کرو، یا 9 یا 10 کا روزہ رہو، یا 10 یا 11 کا روزہ رہو۔ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سرکار نے ساری زندگی یہ روزہ چھوڑا نہیں۔ یہاں سے دو باتیں آپ کو میں ایک بات سمجھاتا چلوں کہ اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا اگر یہ حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، جیسا کہ فرعونی یہودی جو ہے کس لیے خوشی منا رہے تھے کہ فرعون مرا، اور کئی برسوں تک خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو مجھے بتائیے جس دن ہمارے نبی دنیا میں آئے ہیں جو 12 ربیع الاول کا دن ہے، اس دن کو تو ساری کائنات کو نجات ملی تھی شیطان سے، لہٰذا اس دن میلاد منانا اگر حرام اور ناجائز ہوتا تو سرکار فرماتے کہ یہودی غلط طریقے پہ ہے، تم بھی روزہ مت رکھو۔ نہ، سرکار نے فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی یادوں کو تازہ رکھنے کا طریقہ روزہ رکھ کر بھی ہے اور خوشی کا اظہار کرنا بھی ہے۔ روزہ رکھ کر بھی یاد منایا اور خوشی کا اظہار بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، تو لہٰذا اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم میلاد اس لیے بناتے ہیں، اس لیے کہ یہاں سرکار علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور حضور کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو نجات ملی ہے اور آج بھی مل رہی ہے۔ لہٰذا یہ روزہ رکھ کر دن گزارے، یہ ساری باتیں محرم میں جو خرافات جو چل رہا ہے اس دور میں، پہلے میں نے اس دور پر بات کی ہے تاکہ آپ کو بتاؤں کہ غم منانا کیا ہے۔ غم، ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں جو ابھی بھی آئے کو سمجھانے کے لیے، غم ایسا مناؤ، یقیناً غم ہونا چاہیے دل میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے دل میں یہ شہادت کا غم نہ ہو وہ سنی بھی نہیں ہے۔ غم ہونا چاہیے دل میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس غم کا اظہار ایسا کرے کہ اپنے کالے کپڑے پہنے یا جو ہے سینے پر مارے، ہتھڑے مارے یا ماتم کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ ذکر حسین کی محفل سجائے، شربتوں والے محفل سجائے، لہذا روزہ رکھے، کھانا کھلائے اور حسین پاک علیہ السلام کے سچے واقعات سنے، اور سننے سے جو ہے دین سے محبت اور بڑھ جاتی ہے، شریعت سے محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسلمان جب کربلا کے واقعات سنتا ہے نا تو اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، کہ ایمان کسی حال میں وہ چھوڑے گا نہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حالات کیسے بھی ہو وہ کسی حال میں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ہمیں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا میں کہوں گا 3 کلر کے کپڑے 13 تاریخ تک، آج تو جو ہے نا محرم کی 30واں چاند ہوا، تو لہٰذا چارشمہ کو منگل کو 30 تاریخ تھی، چارشمہ 1 جمعرات 2، چارشمہ 1 آج جمعرات 3 تاریخ آج محرم کی ہے، اور 13 تاریخ تک آپ 3 کلر کے کپڑے بالکل نہ پہنے، بالکل کالے کپڑے، بالکل ہرے کپڑے اور بالکل لال کلر کے کپڑے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کالے کپڑے اس لیے نہ پہنے کہ شیعوں کا طریقہ ہے، ہرے کپڑے مکمل اس لیے نہ پہنے کہ یہ علم اٹھانے والوں کا طریقہ ہے، اور لال کپڑے مکمل اس لیے نہ پہنے یہ جو ہے خارجیوں کا طریقہ ہے۔ جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے اسی کلر کے کپڑے پہن کر یہ خوشی منائے تھے معاذ اللہ۔ لہٰذا سنی وہ ہے جو بالکل اعتدال والا مزاج رکھے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں، آپ کو دین بتا رہا ہوں، آپ کو اسلام بتا رہا ہوں، آپ کو شریعت بتا رہا ہوں۔ آپ جو زندگی گزارے، اگر ایسا کوئی قانون گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے کہ یہ کپڑے آپ کو پہننا نہیں ہے، تو آپ پہن کر دیکھیں پھر کیا ہوگا۔ لہٰذا تم گورنمنٹ کی بات کو مانتے ہو تو اسی طرح یہ دین کی بات کو اپنی ضرورت سمجھ کے یہ باتیں مانو۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں۔ یہ باتیں آپ جب انسان کوئی چیز کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے نا پھر وہ کام ضرور کرتا ہے، ضرورت کو چیز کو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کلر کے کپڑے نہ پہنے، ڈٹی باندھنے نہ جائے، علم دیکھنے نہ جائے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، نہ دین کا کوئی پسندیدہ طریقہ ہے، نہ شریعت کا یہ حکم ہے، نہ یہ محرم میں کرنا کوئی ضروری ہے۔ لہٰذا آپ اس سے بدلے ذکر پاک کی محفل سجائے، اور ایسے موقع پر جہاں سنی سعید عقیدہ والا عالم تقریر کرتا ہو، ایسے کئی مساجد ہیں آج بھی حیدرآباد میں الحمدللہ جو 10 محرم کی صبح سے تقریر شروع کر دیتے ہیں اور نماز ظہر کے بعد دعائے عاشورہ پڑھا کر لوگوں کو گھروں کو بھیجتے ہیں، تو ایسی محفلوں میں بیٹھے اور جو ہے اپنے ایمان اور عقیدے کو تازہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں محرم کے خرافات، محرم کیسا گزارنا چاہیے، اب تک میں آپ کو یہی باتیں سمجھا رہا تھا۔ جو قرآن، اب آئیے
عظمت اہل بیت پر کچھ اہم باتیں جو کچھ بالکل ہٹ کر ہوں، جو آپ کو سمجھ کے لائق ہو، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ساری باتیں اہل بیت سے محبت کرنا، جیسا کہ دیکھیں آپ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت صدر الفاضل علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے حضور سے، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، لباس ہو، حضور سے اگر نسبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس حضور سے نسبت کی برکت سے اللہ اس کی بھی شان کو اونچی کر دیتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے، ہم سے پہلے ہر نبی کی امتیں آئی ہے، اور انہوں نے کروڑوں سال، لاکھوں سال، ہزار سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، پہلے امتوں کی عمریں 800 سال 900 سال کی عمر ہوا کرتی تھی، اور جب تک وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ آج ہم زیادہ سے زیادہ 100 سال یا 110 سال بھی جی گئے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ 50-60 سال کی عمر میں ہم دنیا میں سے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا پہلے کے مسلمان، پہلے کے نبیوں کے مسلمان جن کی عمر 400 سال بھی ہوتی تھی، نارمل 300 سال تو نارمل ہوا کرتی تھی، ان کی عمر 300 سال تک اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ پہلے کے مسلمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ رتبہ مقام ہمیں عطا فرمایا۔ بولے محمد سے سوال اللہ۔ اور اللہ قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امتی، تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں بہترین امت ہو، صرف اس لیے کہ تمام امتیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سارے نبیوں کو سلام، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امتی، ساری امتوں میں تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم میرے مصطفیٰ کے ماننے والے ہو۔ بولے نا محمد۔ دیکھیں ہم جیسے، ہم چاہے نماز بھی مکمل نہیں پڑھتے ہوں گے برابر، ہماری عبادتیں کیا ہے، ہم تو نیکی کے نون کے نقطے تک نہیں پہنچتے، ہمارے اعمال کیسے ہمیں معلوم ہے، اخلاص ہماری عبادتوں میں ختم ہو رہا ہے، تکبر، ریاکاری، انانیت، نماز پڑھ کر معاذ اللہ کہہ رہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہماری مزاج، ہماری سوچ ایسی ہو گئی ہے، لیکن اللہ فرماتا تم بہترین ہو صرف اس لیے کہ تمہاری عبادتیں نہیں، تمہاری عبادتوں کی وجہ سے تم بڑے نہیں ہوئے، یہ درجہ ملا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ مولانا سبحان اللہ۔ حضور سے ہماری نسبت ہو گئی تو ہم بھی ساری امتوں سے بڑے افضل اور اعلیٰ ہو گئے، تو لہٰذا نسبت جو ہے نا ادنے کو اعلیٰ، آپ کو اور آسان کر کے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ جائیں ایک کپڑے کی دکان پر، کپڑے کی دکان سے اگر آپ کپڑا لے تھان سے، اسی تھان کے کپڑے سے آپ نے اپنا لباس بنایا، اور اسی تھان کے کپڑے سے آپ نے قرآن کا غلاف بنایا، قرآن کا لگانے کا غلاف بنایا، بتائیے اپنے لباس کو آپ جیسا چاہے رکھے، خود لے پھینکے، لیکن اسی کپڑے کو آپ نے جو قرآن کا جزدان بنا، قرآن کا غلاف بنایا ہے، اس کو جب بھی لیں گے تو آپ چوما کرتے ہیں۔ ارے کپڑا تو ایک ہی دھان کا تھا، آپ کے جسم پر آیا تو آپ اس کو پھینک رہے ہیں، کھدر رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہی کپڑا قرآن سے نسبت کر جائے تو آپ اس کی عزت کر رہے ہیں۔ تو یہ نسبت ہے جو جب ادنا چیز چھوٹی چیز کی نسبت بڑے سے ہو جائے تو لہٰذا وہ ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے، ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ یوں سمجھیے آپ کہ آپ دیکھیں آج کے سی ایم کا اگر کتا ساتھ ہو تو پلین میں جا سکتا ہے، فرسٹ کلاس سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے، ایک کتا ہے ہمارے پاس میں ہو تو ہم جو ہے ٹرین میں تو دور کی بات، ٹرین میں بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے، لیکن سی ایم کا اگر کتا ہو تو اس کو پلین کے اندر، وہ بھی ایسا نہیں فرسٹ کلاس کے اندر وہ سیٹ مل رہی ہے، کیوں کہ سی ایم صاحب کا کتا ہے، لہٰذا کتا تو کتا ہی ہوتا ہے، لیکن سی ایم سے نسبت ہو گئی تو لہٰذا اس کا بھی مقام بڑھ جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے سہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہ ادنا کا مرتبہ اگر اعلیٰ سے ہو جائے، ادنا کا نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو ادنے کو بھی اللہ اعلیٰ بنا دیتا ہے، اس کو بھی اللہ عزت سے نوازتا ہے۔ جیسا دیکھیے آپ مٹھی کی نسبت گلاب سے ہو جائے، پھول سے ہو جائے تو لہٰذا پھول کی خوشبو مٹھی میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری مثال سمجھنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث مبارکہ، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، حضور سے جو چیز نسبت ہو جائے اللہ اس کو بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے، نہیں سمجھانا، اور یہ حدیث سے بھی آپ کو میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں، اس حدیث کو بھی آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرمایا جس نے اہل مدینہ کو، حدیث سنیے آپ، جس نے اہل مدینہ کو ظلماً ڈرایا، اللہ تعالیٰ اس پر خوف ڈالے گا
اور اس پر اللہ کی سارے ملائکہ کی سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ لعنت برسا رہا ہے ان لوگوں پر جو مدینے میں رہنے والوں کو ڈرائے۔ ذرا غور کریں، مدینے میں رہنے والے لوگوں کو ڈرانے والے کو اللہ فرما رہا، سرکار فرماتے ہیں اللہ کی بھی لعنت ہو اور سارے فرشتوں کی اس پر لعنت ہو، کیونکہ اس نے مدینے میں رہنے والوں کے لوگوں کو ڈرا۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے میں حضور رہتے ہیں۔ اور سرکار کی میں یہ بات آپ کو سناتا چلوں، مدینے کا پہلا نام اب لینے کی اجازت نہیں ہے، اگر لے لیں گے تو اس کا کفارہ ادا کرنا، کفارہ کیا بتاؤں گا، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں مدینے کا پہلا نام یثرب تھا۔ اب بولنے کی اس کی اجازت نہیں، آپ یثرب نہیں بول سکتے۔ سرکار نے فرمایا اگر کسی نے میرے شہر مدینہ کو یثرب کہا تو اس کو چاہیے اس کے بدلے میں 10 مرتبہ مدینہ 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 کہے۔ بولے سبحان اللہ۔ یثرب پہلے نام تھا، اب منع کیوں گیا؟ اچھا یثرب اس لیے کہا کہتے تھے لوگ کہ وہاں جو بھی جاتا تھا مدینے پاک میں حضور کے جانے سے پہلے وہاں جاتا تھا تو وہاں جانے پر وہ بیمار پڑ جاتا، بخار آ جاتا، وہاں کی آب و ہوا صحیح نہیں تھی۔ لیکن جب سرکار مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ جائے، مدینے میں آ گئے تو سرکار کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مدینے کی ہوا تو ہوا ہے، مٹھی میں بھی شفا رکھ دی ہے، مٹھی میں بھی شفا رکھ دی ہے۔ یہ سرکار کے قدموں کی برکت۔ جب تک سرکار مدینے پاک میں نہیں گئے وہاں کی ہوا میں بیماری تھی، وہاں جو جا کر آتا لوگ بیمار پڑ جاتے، لہذا اس لیے وہاں کے لوگ اس کو کہتے ہیں یثرب ہے، بیماری والا شہر ہے۔ لیکن سرکار جب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے قدموں کی برکت سے فرمایا اگر کوئی بیمار ہو، سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اگر کوئی بیمار ہو اور اس کی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ مدینے میں آئے اور مدینے کی مٹھی کو لے کر اپنے جسم پر رگڑے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، اپنے جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ اپنے عشق کی بات کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک حدیث آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ لہذا سرکار گئے، مٹھی میں شفا ہو گئی، تو لہذا جس شہر میں بیماریاں تھے اس شہر میں بیماری ختم کرنے والی ہوا پیدا ہو گئی۔ یہ سرکار کی نسبت کا صدقہ ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں اس شہر میں عام آدمی بھی رہتا ہے، خبردار، سرکار فرما رہے اس شہر میں رہنے والوں کو کوئی ڈرائے نہیں نا۔ اگر بلا وجہ کے مدینے کے رہنے والوں کو اگر تم ڈراؤ گے، ان کو آنکھیں دکھاؤ گے، سرکار فرماتا ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا تعالیٰ جو ہے نا، اللہ کی بھی لعنت اس پر ہو، سارے فرشتوں کی بھی لعنت اس پر ہوتی ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عربوں سے بغض رکھا، عربی سے، ذرا غور سے سننا میری بات کو، یہ حدیث کو سننا، اس کی میں شرح کر کے مختصر آپ کو بتاؤں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے عربوں سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، سرکار فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت داخل نہ ہوگی، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا قیامت کے دن، اگر وہ مر جائے میں اس کی بخشش نہیں کراؤں گا۔ جو میرے عرب سے، میری قوم سے دشمنی رکھے، بغض رکھے، اگر وہ مر جائے میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا اور نہ اس کو میری مدد ملے گی، نہ میں اس کی مدد کروں گا، نہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ حدیث بھی ذرا غور فرمائے۔ ایک تو حدیث سرکار فرما رہے مدینے کے رہنے والوں کو ڈرانا نہیں، اور ایک حدیث میں سرکار فرمائے عربوں کو برا مت بولو۔ اب یہ حدیث کو لے کر بعض لوگ کہتے بھائی عربوں کو تو برا بولنا منع ہے، لہذا سعودی کیسے بھی ہوگا، ہے تو عرب، سعودی کوئی بھی ہوگا ہے تو عرب، آپ کیوں برا بولتے ہو وہاں کی حکومت کو، آپ کیوں ایسا بولتے ہو؟ تو یہ حدیث میں جو عرب ہے نا، جن عربوں کے بارے میں سرکار فرما رہے عربوں سے دشمنی مت رکھو، اس عرب سے مراد جو ہے نا عاشق رسول عرب ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ عاشق رسول عرب، جو ابو بکر صدیق کے نظریے کو مانتے ہو، جو عمر ابن خطاب کے نظریے کو مانتے ہو، جو عثمان غنی کے نظریے کے مانتے ہو، جو مولا کائنات علی مرتضیٰ کے عقیدے کے مانتے ہو، ایسے عربوں سے دشمنی رکھنے والا کہ آخرت بھی گئی دنیا بھی گئی۔ لیکن جو عربی ہو کر حضور کی گستاخی کرے، جو عربی ہو کر حضور کی شان میں بکے، جو موجودہ حکومت کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ گنبد گرا دیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں جانے نہیں دیں گے، اب مکہ میں اب غار ہیرا میں جانا بینڈ کر دیا گیا، اب غار ثور میں جانا بینڈ کر دیا گیا کہ یہ مبارک جگہ، تو یہ عرب نہیں ہے ان عربوں کا، کیونکہ ان عربوں سے دشمنی رکھنا یہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں بھائی، عرب تو ابو لہب بھی تھا نا، ابو لہب بھی تو عربی تھا،
لیکن اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ابو لہب تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا. کیوں؟ کیونکہ ابو لہب نے حضور پر انگلی اٹھائی تھی. حضور پر انگلی اٹھائی. ابو لہب عربی تھا، عرب کے رہنے والا تھا. قرآن میں اللہ فرماتا نہیں تو ہلاک ہو جا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. ایک ولی کی بدوا لگی تو الگ بات ہے، خود قرآن میں اللہ نام لے کر رہا ہے ابو لہب تو ہلاک ہو جائے. اور دیکھیں آپ اس کی موت کیسی ہوئی ہے، جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور بے ادبیہ کرتا تھا. ابو لہب جب مرا تو اس بری موت سے مرا، اس کے جسم میں دانے آ گئے پورے، اور اس دانے ایسے خطرناک دانے تھے، خود ماں، خود اس کے بیوی، بچے جو ہے نا اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے. یہاں تک کہ جو مر گیا ابو لہب تو لہٰذا اس کو جو ہے نا لکڑیوں سے اٹھا کر پہاڑ کے نیچے اندر ڈھکل کر، دور سے لکڑی سے ڈھکل کر اتنے پتھرے مارے گئے کہ پہاڑ کا منہ پتھروں سے بند کیا. اس خطرناک طریقے سے موت مرا، کیونکہ اللہ فرماتا ابو لہب تو ہلاک ہو جا. اس صرف حضور کی گستاخی اس نے کی تھی. لہٰذا ابو لہب بھی عربی، ابو جہل بھی عربی، عتبہ بھی عربی، شیبہ بھی عربی، یہ عرب میں رہنے والے عربی لوگ ہیں، لیکن گستاخ رسول تھے. لہٰذا ان کو کوئی عزت نہیں کرتا، ان کو کوئی پرواہ نہیں کرتا. لیکن جو عربی بھی ہو اور عاشق رسول بھی ہو، بولو سبحان اللہ، ان عربوں سے دشمنی رکھنا، سرکار فرماتے پھر میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. جو عربی بھی ہو، عرب میں پیدا ہو رہا ہو، عربی ہو اور میرا چاہنے والا ہو، عاشق رسول ہو، تو سرکار فرماتے اس کو برا مت کہنا. اگر اس سے دشمنی تم رکھو گے تو لہٰذا میں تمہاری شفاعت بھی نہیں کروں گا، نہ میری تمہاری مدد ملے گی. یہ حدیثوں کو ذہن میں رکھے. مدینہ کیوں برکت والا ہو گیا؟ سرکار کے قدم سے. مدینے کی مٹی میں شفا کیوں آ گئی؟ سرکار کے قدم سے. مدینے کی ہواؤں میں شفا کیوں آ گئی؟ بولے سرکار کے قدم سے. عرب کو کیوں نہ بولو کہ سرکار کے قوم والے، بولتے رہے سبحان اللہ. عرب کو برا کیوں نہ بولو؟ بولے سرکار کے قوم والے ہیں. ارے جب شہر کو حضور سے نسبت ہو جائے تو اللہ اس شہر کی عزت بڑھا دے. ہوا سے حضور سے نسبت ہو جائے تو اللہ ان ہواؤں میں برکت عطا فرما دے. لوگ کو، عربوں کو حضور سے نسبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان عربوں سے فرماتا ہے، سرکار فرما رہے ہیں ان سے محبت کرو. اب مجھے بتائیے کہ جب شہر کی نسبت حضور سے ہو جائے، ہواؤں کی نسبت حضور سے ہو جائے، مٹی کی نسبت حضور سے ہو جائے، لوگوں کی نسبت حضور سے ہو جائے، اللہ ان کی عزت کو بڑھا رہا ہے، تو اہل بیت تو حضور کے گھر والے ہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ. خاندان مصطفیٰ، حضور کے گھر والے، حضور کے خاندان والے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ در والوں کا یہ مقام ہے، شہر کا یہ مقام ہے. جس جگہ میں آپ کو بتاؤں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو، جہاں قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا میں اور دیگر 1300 سال سے بڑے بڑے محققین محدثین نے یہ بات کو لکھا اور بتایا لوگوں کو کہ لوگوں یہ عقیدہ رکھو. ہم نے کہا کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ کہ جہاں میرے اور آپ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جہاں سرکار کا قبر مبارک ہے، جہاں سرکار آرام کر رہے ہیں، وہ جگہ، جس جگہ پہ سرکار آرام کرے، وہ جگہ، وہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سرکار کا جسم لگا ہوا ہے، تو وہ زمین کا ٹکڑا، وہ زمین، جسم نہیں حضور کا، جس جسم مبارک جس زمین پہ سرکار لیٹے ہوئے ہیں، وہ جگہ کا ٹکڑا، وہ زمین کا ٹکڑا عرش سے بھی افضل ہے. بولے نا سبحان اللہ. زمین ہے زمین، لیکن ہے عرش سے افضل. کیوں؟ کیونکہ وہاں سرکار آرام کر رہے ہیں. جس جگہ کو سرکار آرام کر رہے ہو وہ جگہ عرش سے افضل ہو جائے تو مجھے بتائیے، حضور خود کہتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بولو یار سبحان اللہ. آپ سنو میری ایک بات، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو وہ خاندان کتنا افضل ہو جائے گا. حسن اور حسین سے میں ہوں اور مجھ سے حسن اور حسین ہے، وہ حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، وہ خاندان مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. آپ کہیں گے یہ ساری باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ نماز، روزہ، عبادت یہی احکام ہے. ہم نے کہا یہ احکام بھی ہے اور ساتھ میں ان شخصیتوں سے محبت کرنا بھی، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان میں داخل ہے. اہل بیت سے محبت کرنا. اہل بیت سے مراد، اہل کہتے ہیں آل کو، بیت کہتے ہیں گھر کو. اہل بیت یعنی آل مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، ان سے محبت کرنا. تو شیعہ کہتے ہیں خاندان مصطفیٰ پھر علی ہے، فاطمہ، حسن، حسین ان کی اولاد. ہم نے کہا نہیں، یہ تو ہے، لیکن حضرت عباس بھی اہل بیت ہے،
ان کی اولاد بھی اہل بیت ہے. حضور کے چاچا حضرت عباس بھی اہل بیت, ان کی اولاد بھی اہل بیت. حضرت عقیل امام حضرت علی کے بھائی یہ بھی اہل بیت ہے, ان کی اولاد بھی اہل بیت ہے. حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی یہ بھی اہل بیت ہے, ان کی اولاد بھی اہل بیت ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی 11 مقدس بیویاں, بولے سبحان اللہ, جن کو سورہ نساء میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو نبی کی مقدس بیویاں تمہاری مائیں ہیں, جن کو اللہ پاک قرآن میں مومنین کی ماں کہہ رہا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ حضور کی مقدس بیویاں مومنین کی مائیں ہیں, تو لہٰذا یہ بھی اہل بیت ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ باتیں, شیعہ نہیں مانتے یہ بات, کہ شیعہ کہتے نہیں حضور کے مقدس بیویاں یہ اہل بیت نہیں ہے, خالی علی فاطمہ حسن حسین. میں نے کہا نہیں, یہ بھی اہل بیت ہے. جو قرآن کی آیت ہے علماء کہتے ہیں یہ بھی اہل بیت میں ہے. علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں سوانح حیات میں اسی بات کو نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں اہل بیت سے مراد حضرت عقیل کی اولاد, اہل بیت سے مراد حضرت عباس کی اولاد, اہل بیت سے مراد حضرت جعفر طیار کی اولاد, اہل بیت سے مراد حضور کے مقدس بیویاں, اہل بیت سے مراد حضرت علی بھی ہے, فاطمہ بھی ہے, حسن حسین اور ان کی اولاد بھی ہے. یہ سارے ہیں. اور ان سے محبت کرنا, ان کا معدت کرنا, ان سے عشق کرنا, یہ ایمان میں داخل ہے. ایمان میں صرف نماز نہیں ہے, صرف روزہ نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک بندہ کعبے کے سامنے زندگی گزارے, سبحان اللہ, کعبے کے سامنے اللہ اللہ کرتے بیٹھے, جبکہ کعبے میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 کے برابر ہے, وہاں ایک نیکی کرنا 1,00,000 نیکی کرنے کے برابر ہے. سرکار فرماتے ہیں ایک بندہ ساری زندگی کعبے کے سامنے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے, اللہ کا ذکر کرے, نمازیں پڑھے, قرآن پڑھے اور وہیں پر مر جائے. ساری زندگی, ذرا غور سے سنیا, ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے رہے, نماز پڑھتے رہے, وہ بھی کعبے کے سامنے, مکہ میں حرم کے سامنے, اور لیکن ساری زندگی اعمال کر رہا ہے. اب ایسے آدمی کیا بولیں گے, اللہ کا ولی تو کہے گا کہ جو کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے ساری زندگی اور مر بھی جائے, لیکن اگر فرماتے حضور فرماتے اگر اس کے دل میں میرے خاندان سے بغض تھا, میرے خاندان سے دشمنی تھی, تو کعبے کے سامنے ساری زندگی گزارنے کے باوجود بھی اگر مرے گا تو اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا, اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا. ارے بھائی کعبے کے سامنے عبادت کر رہا ہے, ساری زندگی اللہ اللہ کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, بات سرکار نہ, اگر میرے اہل بیت سے دشمنی رکھا اور اسی دشمنی میں مرے گا, کعبے کے سامنے عبادت بھی کر لے گا, تب بھی اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا. معلوم یہ ہوا کہ نبی کے خاندان, نبی کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہے. یہ بھی کیا ہے, ایمان کے اندر داخل ہے. آپ کہیں گے یہ کیسا, میں نے کہا جو یہ تو حدیث ہے. آپ کہیں گے بعض وہابی کہتے ہیں حدیث غلط بھی ہو سکتی ہے, معاذ اللہ, آنے کہ حدیث غلط نہیں ہوتی, ضعیف ہو سکتی ہے, اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ آؤ, اللہ کا کلام تو غلط نہیں ہو سکتا, قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا نا. سورہ شورى کی آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ہے, اس آیت سے ہی پتہ چل رہا ہے نبی کے خاندان اور نبی کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کے اندر داخل ہے. اگر کوئی بندہ عبادت کرے اور نبی کے خاندان سے محبت نہ کرے تو لہٰذا وہ خارجی ہے, وہ وہابی ہے, وہ دوزخی ہے. اور جو سنی ہو, عاشق رسول ہو اور نبی کے خاندان سے محبت بھی کرتا ہو, سرکار فرماتے جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا. ارے بولے محبت سے سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا کہ سرکار ساری وقت جو ہے نا دین کی تبلیغ میں لگا رہے ہیں, لوگوں کو دین بتا رہے ہیں, دین سکھا رہے ہیں, دین سمجھا رہے ہیں. یہ سارا وقت حضور کیسی میں جا رہا. صحابہ کرام نے دیکھا حضور کو, تو صحابہ آپس میں مشورہ کرے. صحابہ بولے سبحان اللہ. تمام صحابہ سے اللہ راضی, تمام صحابہ سے سورہ حدید میں اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے سارے غلاموں سے میں جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اللہ تمام صحابہ سے راضی بھی ہے, تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ بھی کر لیا ہے. اب کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا جائز نہیں ہے. جو آج محرم کے مہینے میں خاص طور پر شیعہ جو ہے امیر معاویہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, خاص طور پر ابو بکر اور عمر کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اللہ ان کے فتنوں سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. تعجب ہوتا ہے, لوگ ان کے بھی کے حوالے علاوے میں جاتے ہیں اور جا کر ڈھٹکیاں باندھ رہے ہیں. ہے تمہیں عقل ذرا بھی, سوچ ذرا بھی ہے تمہیں, کیوں باندھ رہے ہو, کیوں تم جاتے ہو؟ بولے نہیں وہاں جانے سے کام بنتے ہیں. میں نے کہا دنیاوی کام کس نے کہا نہیں ہے تو حضرت علی کا. میں نے کہا وہ دشمن ہے ابو بکر کے, وہ دشمن ہے عمر کے, وہ دشمن ہے ابو طلحہ کے.
ان کو گالیاں دیتے ہیں، تبرک کرتے ہیں، ان جگہوں پر تمہیں اللہ کی رحمت کیسے ملے گی جن جگہوں پر صحابہ کو گالی دیا جاتا ہے؟ اللہ ان کو ہم تمام کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لہذا اپنے ایمان اور عقیدے کی عبادت فرمائے۔ صحابہ اکرام کی میں بات کر رہا تھا، صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ حضور کی سارا کام تبلیغ کا کام کر رہا ہے، حضور کی شادی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں سرکار کے، مقدس 11 بیویاں بھی ہے، لہذا سرکار کے گھر کیسے چلے گا، کھانے کا رہنے کا یہ کیا کیسا چلے گا؟ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں؟ تو تمام صحابہ نے مشورہ کر کر ہم ایک کام کریں گے، ہمارے پاس جو نذرانے تحفے ہیں نا وہ سب جمع کر کر حضور کو دیں گے۔ بولنا سبحان اللہ، کتنا سوچ، 5 لوگوں کی پاک سوچ، وہ سارا نذرانہ لیا، مال لیا، حضور کی بارگاہ میں گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ قبول فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ نا حضور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تبلیغ بتا رہے ہیں، دین بتا رہے ہیں، اسلام بتا رہے ہیں، حضور آپ کے گھر بھی ہے، آپ کے بیوی بچے بھی ہے، آپ کا گھر کیسے چلے گا؟ لہٰذا ہم نے آپس میں یہ بات مشورہ کیا کہ ہم آپ کو نذرانہ دیں گے، تحفہ دیں گے، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنا آپ گھر چلا سکے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ مال نہیں لوں گا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ بولے نا سبحان اللہ، جب تک یہ اللہ کی جانب سے کوئی حکم نہ آ جائے تب تک میں اس مال کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اب غور کرے، جب یہ اچھا ایک بات یاد رکھے، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بھی بارے میں آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی بارے میں آیا ہے، کئی نبیوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے جب ان کی امت نے ان کو نذرانہ دینا چاہا کہ یہ نذرانہ لے لو، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، دین کر رہے ہیں، تو سارے نبیوں نے یہی کہا ہم اس کا اجر اللہ سے لیں گے، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ لے لو، جو ہم نماز تمہیں بتا رہے ہیں، طریقہ جو تمہیں بتا رہے ہیں صرف اللہ کے لیے بتا رہے ہیں، اس کے بدلے کوئی مال اور دولت نہیں چاہیے۔ یہی معاملہ جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب ان کو کہو کہ ہم جو بھی اجر لینا ہے اللہ سے لیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا صحابہ کے اس جذبے کو، ان کے عشق کو، ان کی محبت کو کہ یہ حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ صحابہ کا اور کیا مقصد تھا مجھے بتائیے؟ سرکار یہ اگر مان لے لیں گے تو سرکار راضی ہوگا تو اللہ بھی راضی ہوگا، یہ صحابہ کا عقیدہ، اور بات بھی درست ہے، بات بھی صحیح ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب سارے لوگ چاہتے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ بولے یار محبت سے سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا حضور کی رضا چاہتے تھے صحابہ اکرام، کیونکہ جانتے تھے صحابہ یہ راضی ہو جائے، یہ خوش ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اس عقیدے کے تحت صحابہ چاہتے تھے کہ حضور راضی ہو جائے، مال لا کر سامنے رکھ دیا، سرکار نے فرمایا سنو یہ کیا کرا؟ تو تمام صحابہ نے کہ حضور رمضان ملا آپ کے صدقے، قرآن ملا آپ کے صدقے، روزہ ملا آپ کے صدقے، نماز ملا آپ کے صدقے، یا رسول اللہ رحمان بھی ملا تو آپ کے صدقے میں، رب کی پہچان بھی ہوئی تو آپ کے صدقے میں، اور آپ کا جو ہے نا کام کر رہے ہیں یہ آپ جو ہے سارا مال لے لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم آنے دو تب میں بات کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت اتارا سورہ شعراء میں، اللہ فرماتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، بولیے محبت سے سبحان اللہ، سورہ شعراء کی آیت مبارکہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب قل، اے محبوب کہہ دے اپنے غلاموں سے جو میں نے تمہیں دین بتایا ہے، جو تمہیں اسلام میں تمہیں لا کر دیا ہے، قرآن تمہیں لا کر دیا ہے، نماز بتایا ہے، روزہ بتایا ہے، حج کا طریقہ بتایا ہے، اس سارے کام کے بدلے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس کے بدلے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، اس کے بدلے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتا محبوب لیکن یہ ہے تو تیرے غلام، چاہتے تو تجھے ہے، اور چاہتے یہ بھی ہے کہ تو راضی ہو جائے، تو ان سے محبت کرنے لگ جائے، تو راضی ہوگا تو ان کو ثواب ملے گا، اس نیت سے تیرے پاس تحفہ لے کر آئے ہیں، نذرانہ لے کر آئے ہیں، ان کی نیت اچھی ہے، ان کی سوچ تو اچھی ہے، ان کی فکر بھی اچھی ہے، لیکن میرے محبوب سونا اس کے بدلے تو اجر، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ تو کہہ دے مال لے کر چلے جاؤ، اس کے بدلے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، لیکن ہاں اب در مصطفیٰ پہ آئے ہو، خالی تو تمہیں بھیجیں گے نہیں، بولو اللہ سبحان اللہ، خالی تو تمہیں بھیجیں گے نہیں، کیونکہ در مصطفیٰ ہے
یہاں جو بھی آتا ہے اس کو ضرور عطا کیا جاتا ہے. یہاں سے تو خالی جانا نہیں ہے, نیت ان کی اچھی ہے, سوچ ان کی اچھی ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب مال تو واپس کر دو لیکن ایک بات دے دو, بولے کیا؟ الا المودۃ فی القربى, اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو مال تو لے کے چلے جاؤ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى, اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ میرے خاندان والوں سے محبت کرے. بول اللہ محبت سے سبحان اللہ. میں حدیث نہیں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں, بولے سبحان اللہ. اس لیے کہتا ہوں قرآن میں جہاں نماز کے بارے میں ہے, جہاں قرآن میں روزے کے بارے میں آیتیں ہیں, جہاں قرآن میں زکوٰۃ کے بارے میں آیتیں ہیں, جہاں قرآن میں حج کے بارے میں آیتیں ہیں, جہاں قرآن میں ماں باپ کی خدمت کے بارے میں آیتیں ہیں, جہاں قرآن میں اچھے کام کرنے کے بارے میں آیتیں ہیں, وہیں پر قرآن میں حضور کے خاندان سے محبت کرنے کی بھی آیتیں ہیں. یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا, اس پر کب عمل ہوگا؟ یہ آیت مبارک پر غور کرے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا, اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. ہم نے کہا وہابیوں یہ آیت بھی پڑھ کر لوگوں کو سمجھاؤ اس آیت کا معنی کیا نکالو گے. یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے. اگر حدیث ہوتی تو تم کہتے یہ ضعیف حدیث ہے, اگر حدیث ہوتی کہتے معاذ اللہ یہ غلط حدیث ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو کوئی غلط کہہ نہیں سکتا, کوئی غلط سمجھا نہیں سکتا, جس میں اللہ خود کہہ رہا ہے الا المودۃ فی القربى. محبوب ان سے کہہ دے کہ وہ تیرے خاندان والوں سے محبت کرے. اب سمجھو اس آیت کو ذہن میں رکھے. اب حضور کے خاندان میں حضور کے چاچا, حضور کے مقدس بیویاں اور خاص طور حسن اور حسین کے مقام و مرتبے کو سمجھو. اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا مقام و مرتبہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہے. اور کہا سنو, جب پوچھا کہ حضور آپ کے خاندان والوں میں, ہم سمجھ گئے آپ بھائی مجھے بات بتائیے, بیوی گھر والی ہوتی ہے باہر؟ گھر والوں کو تو بیوی تو گھر والی ہوتی ہے نا. مجھے بات بتائیے سرکار, اللہ فرما رہا ہے الا المودۃ فی القربى, کہ آپ کے گھر والوں سے محبت کرے, آپ کے خاندان والوں سے, آپ کے گھر والوں سے محبت کرے. تو آج شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں خالی علی فاطمہ حسن حسین. میں نے کہا نا, یہ تو ہے ہی گھر والے, لیکن حضور کے مقدس بیویاں بھی گھر والے, حضور کے چاچا بھی گھر والے, حضور کے چاچا کا خاندان بھی گھر والا ہے, حضور کے جو ہے نا اہل بیت بھی گھر والے ہیں. یہ تو ہے ہی خاص طور علی فاطمہ حسن حسین. ہاں ان کا مقام و مرتبہ اور زیادہ ہے. بولے یار سبحان اللہ, ان کا مقام و مرتبہ اور زیادہ ہے. آپ اس کو ذرا ایک ایک بات پر غور کریں. لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم حضور کے سارے خاندان سے محبت کرتے ہیں, اور یہ محبت کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ ایمان کے اندر داخل ہے. ذرا بھی اپنے ذہن کو ادھر ادھر نہ رکھے, غور سے سنیں. محبت کرنا نماز کی طرح فرض ہے, کیونکہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو, حضور کے خاندان سے محبت نہیں, تو سرکار فرماتا ہے تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا. ہاں اگر جو میرے خاندان کی محبت میں مرے گا, ہائے بولے سبحان اللہ, کیا بتاؤ, سرکار نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا, جب مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہادت کا مقام عطا فرمائے گا. جو درجہ شہید کا ہوتا ہے, سرکار فرماتا تو وہ درجہ میرے خاندان کی محبت میں مرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا. یہ ہے اہل بیت کا مقام و مرتبہ. اب سمجھو ان حدیثوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کربلا میں شہید ہونے والے کا مقام کیا تھا, مرتبہ کیا تھا, قرآن ان کا کیا مقام بتا رہا ہے, حدیث ان کا کیا مرتبہ بتا رہے ہیں, اور یزیدی فوج نے کس کو شہید کیا ہے. ان حدیثوں کو ذہن میں رکھے اور امام علی مقام کے مقام و مرتبے کو سمجھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, دیکھیں میں نے کہا پھر سے بات کر رہا ہوں, حضور کے سارے گھر والے اہل بیت, حضور کے مقدس بیویاں اہل بیت, حضور کے چاچا اہل بیت, حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کے اولاد اہل بیت, حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کی اولاد اہل بیت, لہٰذا حضرت حسن حسین بھی اہل بیت ہیں. ہاں یہ اور بات ہے, اہل بیت میں جو مقام مرتبہ نبی کے خاندان میں, نبی کے گھر والوں میں جو مقام مرتبہ علی, فاطمہ, حسن اور حسین کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. یہ ساری اہل بیت تو ایک ہے, ان سے محبت کرنا نماز کی طرح فرض ہے, لیکن جو مقام و مرتبہ, ذرا غور سے سنیں, غور سے سمجھو اس بات کو, جو مقام و مرتبہ علی, فاطمہ, حسن اور حسین کا ہے اہل بیت میں اور کسی کا نہیں ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ, اور محبت سے بولے سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا.
سرکار فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ سنو علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا دنیا اور آخرت میں علی میرا بھائی ہے، بولو سبحان اللہ۔ دنیا اور آخرت میں سرکار فرمایا علی میرا بھائی ہے، لیکن ایک ساری حدیثیں اب پڑھ کر دیکھ لیں، ساری زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی نے بھائی کہہ کر نہیں پکارا، بڑے بھائی کے حالانکہ رشتے کے حساب سے بھائی ہے، چاچا کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت علی نے جب بھی سرکار کو پکارا تو یا رسول اللہ کہا، یا حبیب اللہ کہا۔ میں ان وہابیوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ نبی کو ایسا ادب کرو جیسا تم بڑے بھائی کا ادب کرتے ہو، ایسا ادب کرو معاذ اللہ، سب مل کر بولے معاذ اللہ۔ ایسی بات وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھی، میں کہتا ہوں عقل کے ہوش لو، سمجھو بات کو۔ حضرت علی جو ہے نا تو سرکار نے فرمایا علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، لیکن ساری زندگی حضرت علی نے حضور کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، جب بھی پکارا تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ وہ علی جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں علی سے دشمنی کرنے والا مجھ سے دشمنی کرے، علی سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرے۔ اور سرکار فرماتے ہیں علی وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کے دل میں ایمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہر چیز کا آزمانے کا ایک آلہ ہوتا ہے، مشین ہوتا ہے۔ بھائی ایک سونار بھی ہے نا، سونا ہے یا چاندی ہے یا سلور ہے یا اسٹیل ہے، اپنی مشین سے اس کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ سونے میں سلور کتنا ملا ہوا ہے، چاندی کتنے ملی ہوئی ہے، سونا کتنا ملا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ کسوٹی سے پتہ چلتا ہے، یہ پرکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ کرنا ہے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، کیونکہ دکھنے میں دونوں کی صورت سیم ہے، داڑھی بھی رکھ رہا ہے، منافق بھی داڑھی رکھ رہا ہے، سر پہ امامہ تم بھی پہنتے ہو، منافق بھی پہنتا ہے، نماز تم بھی پڑھ رہے ہو، منافق بھی نماز پڑھتا ہے، روزہ تم بھی رکھ رہے ہو، منافق بھی نماز روزہ رکھ رہا ہے، تم بھی جہاد کر رہے ہو، منافق بھی جہاد کر رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر ان دونوں میں فرق کرنا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کے سامنے علی کا ذکر کرو۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، علی کی محبت ہے، اس کا علی کا ذکر سننا اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، علی کا ذکر سننے سے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، سمجھ جاؤ یہ مومن ہے۔ اس لیے جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہم کسی جگہ چلے جاتے، صحابی رسول کہتے ہیں ہم ایسی جگہ جاتے جہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے اور دکھنے میں سر پہ پر داڑھی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، پیشانی پر نماز کے گھٹے بھی ہے، اور ان میں سے ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ ان میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ذکر علی کرنا شروع کر دیتے، ہم ذکر علی کرنا شروع کر دیتے اور لوگوں کے چہروں کو تکتے، جس کا چہرہ علی کے ذکر سن کر خوش ہو گیا ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا علی تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا۔ بولو یا سبحان اللہ۔ علی تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، منافق تو تم سے محبت نہیں کرے گا۔ مجھے بتائیے یہ چند حدیثیں میں سنا رہا ہوں جن کے ابا ایسے ہو، بولو نا سبحان اللہ، اور جن کی ماں فاطمہ ہو۔ کون فاطمہ؟ بولو نا سبحان اللہ۔ کون فاطمہ؟ جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری، جو عابدہ طیبہ طاہرہ سیدہ۔ کون فاطمہ؟ جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں فاطمہ میرا بغضہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بغضہ کہتے ہیں جان کو، لہذا سرکار فرماتے ہیں فاطمہ میری جان ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ کون فاطمہ؟ سرکار دو عالم علیہ السلام جس کو دیکھ کر سرکار اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جب بی بی فاطمہ آتی حضور سے ملنے کے لیے حضور ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، ہاتھ چومتے اور اپنے پاس بٹھاتے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب سرکار جب ان کے پاس جاتے نا تو بی بی فاطمہ ان کو دیکھ کر حضور کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتی اور ہاتھ چومتی اور اپنے والد کو بازو بٹھایا کرتی۔ یہ ادب احترام، یہ تعظیم سرکار بی بی فاطمہ سے کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا میری بیٹی فاطمہ جب اس کی سواری آئے گی تو اللہ تعالیٰ بھی یہ اعلان کر دے گا لوگو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، فاطمہ یہاں سے جانے والی ہے، اور 70,000 حوروں کی جرمٹ میں فاطمہ جنت میں داخل آئے گی۔ وہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سرکار فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے مجھے رلایا،
جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. وہ فاطمہ جو سرکار میں یہ جن کی ماں فاطمہ ہو، میں آپ کو حسن و حسین کے ابا اور ابی کی بات کر رہا ہوں، جن کی ماں علی باپ علی ہو وہ بھی علی کیسے ہیں، جن کی ماں فاطمہ ہو وہ فاطمہ کیسی ہے. ایسے گھرانے میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو حسن و حسین کہا جاتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. کیا تربیت ملی ہوگی گھر میں، کیا مزاج ملا ہوگا گھر میں، کیا فکر ملی ہوگی گھر میں. اس لیے دیکھیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ جب بھی دین پر بات آتی ہے، آج بھی دیکھیں آپ، آج بھی اس دور میں بھی دین کے خلاف کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے، دین کے خلاف کوئی بھی بات آتی ہے، کئی عاشقان رسول دین کے خلاف دین کے بعد لیے اپنی جان تو دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آج بھی علی کا بیٹا آواز اٹھاتا ہے. علی کا بیٹا آواز اٹھاتا ہے. آپ سمجھے نہیں؟ آپ دیکھیں جب بھی اس دین پر خطرہ منڈلاتا رہا، دشمن چاہتے تھے کہ دین مٹایا جائے، دشمن چاہتے تھے کہ دین کو ختم کیا جائے. جب میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کر گئے اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی بھی شہید ہو گئے، دشمن یہودی چاہے کہ اسلام کو اب مٹایا جائے، آپس میں لڑا جائے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی لیکن اپنے دین کو مٹنے نہیں دیا، شریعت کو مٹنے نہیں دیا. حضرت علی کی اولاد کو دیکھے، جب یزید نے چاہا کہ اسلام مٹایا جائے، دین کو غلط بلد کر دیا جائے، حسین نے اپنی بھی جان دی، اولاد کی بھی جان دی، بھانجوں اور بھتیجوں کی بھی جان دی، لیکن دین کو مٹنے نہیں دیا. حسین بھی علی کا بیٹا. آپ دیکھیں غوث اعظم کے دور میں یہودی چاہتے تھے دین مٹایا جائے، کئی مسجدوں میں جو ہے نا لوگ اپنے آپ کو تھے یہودی لیکن مسلمان بن کر مسجدوں میں آتے اور لوگوں میں آپس میں لڑا دیتے. یہودی تو یہ پلاننگ کرتے تھے کہ دین مٹایا جائے، لیکن ایسے دور میں بھی دین کو زندہ کرنے والا محی الدین غوث اعظم آیا اور یہ غوث اعظم بھی علی کا بیٹا ہے. اور ہندوستان میں 99 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین غریب نواز بھی علی کا بیٹا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ بھی علی کا بیٹا ہے، وہ بھی علی کا بیٹا ہے. جب کبھی بھی دین کو خطرہ لاحق ہوا ہے علی کی اولاد ہی کام میں آئی ہے. کیوں؟ کہ ان دین کے رگوں میں اہل بیت کا خون ہے. بولو نا سبحان اللہ. بھائی بلڈ گروپ آپ جانتے ہیں نا، اگر آپ کا اے ہو یا بی ہو اسی گروپ کا آپ کا خون چلانا پڑے گا اگر کم ہو جائے. جو گروپ آپ کا ہو، اے ہو تو اے والا خون چڑھاؤ، بی ہو تو بی والا چڑھاؤ، سی ہو تو سی والا چڑھاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا اے والے کو بی دے دے، نہیں. بلڈ گروپ جو ہے وہی آپ کو میچ کرتا ہے، جو آپ کا گروپ ہو سامنے والے کا گروپ ہو. پتا کیا چلا؟ دین پر جب بھی نقصان آنا کی کوشش کی، دین کو ناپاک کوشش سے مٹانے کی کوشش کی گئی، تب بھی جو ہے نا ہر جگہ جگہ علی کا بیٹا، کوئی غریب نواز سامنے آتا ہے، کوئی غوث اعظم سامنے آتا ہے اور کوئی امام حسین سامنے آتا ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. کیونکہ یہ اہل بیت کا خون جو ہے نا دین کے رگوں میں ہے. بولو یا سبحان اللہ. اس کو غور سے بات سمجھیے آپ. یہ ہے خاندان مصطفیٰ، یہ ہے اہل بیت. کون ہے علی اور فاطمہ؟ یہ چند حدیثیں سمجھنے کے بعد ان کے دونوں بیٹے سرکار فرماتے ہیں حسن اور حسین فاطمہ کے نہیں میرے بیٹے. بولے یا سبحان اللہ. مجھے ایک بات بتائیے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہے جو ساری زندگی عبادت کرتے تھے، یعنی کبھی بھی ان پر نماز جو ہے نا یوں ہے سمجھے کہ ایسی حالت آئی ہی نہیں جس میں نماز معاف ہوتی ہو. آپ غور سے سنیں میری بات کو، سمجھے. جو بچے شادی شدہ نہیں ہیں اور جو شادی شدہ وہ ذرا غور سے سنیں، شادی شدہ غور کریں. عورتوں پر کچھ ایسا وقت آتا ہے جن پر اس وقت وہ حالت میں ان پر نماز معاف ہے، وہ حالت میں ان پر نماز معاف ہے. اور یہ قدرت کی طرف سے، کوئی عیب نہیں ہے. یہ مسجد میں بیٹھ کر بول رہے ہیں ایسی بات نہیں بھائی، یہ قدرت کی جانب سے ہے اور یہ عیب نہیں ہے. وہ جو وقت آتا ہے عورت پر، اس وقت میں کئی بیماریاں ان کے جاتے ہیں، لہٰذا وہ 6 دن کا یا 7 دن کا یا 11 دن کا لاسٹ، لہٰذا اس وقت میں وہ عورت پر نماز، بولو نا نماز کیا ہے، وہ عورت اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن بی بی فاطمہ وہ عورت ہے جو ساری زندگی کبھی ان پر نماز معافی نہیں ہوئی. بولے یا سبحان اللہ. ساری زندگی جن پر نماز معاف نہیں ہوئی وہ فاطمہ الزہرا ہے. آپ کہیں گے مولانا کیونکہ یہ خون جو ہوتا ہے عورت کے اندر، اسی خون سے بچہ بنتا ہے. جب وہ خون خاتون جنت میں تھا ہی نہیں، جب نماز ان پر معافی نہیں ہوئی، پھر حسن اور حسین
پیدا کیسے ہوئے؟ جب اسی خون سے تو بچی کا لوٹنا بنتا ہے، اسی خون سے گوشت بنتا ہے، اسی خون سے رگیں بنتی ہے۔ جب فاطمہ میں خون تھا ہی نہیں تو حسن حسین آئے کیسا؟ تو اس کا جواب بریلی سے احمد رضا خان دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں سنو میں بتاتا ہوں راز کیا ہے۔ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور اور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بولے نا سبحان اللہ، میرے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کیا بات کی اعلیٰ حضرت نے کہا یہ ہے ہی نور والے، ہے ہی نور والے، یہ ہے حسن حسین جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حسن حسین کی خوشبو لیتے اور فرماتے یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ ارے بولے سبحان اللہ۔ ذکر حسین ہو رہا ہے، سرکار بھی خوش ہو رہے ہیں، ذکر حسین سے حضور خوش ہوتے ہیں، علی خوش ہوتے ہیں، فاطمہ خوش ہوتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو خوش کیا سرکار فرماتے اس نے رب کو خوش کیا، اور جس نے رب کو خوش کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ کو اہل جنت کا ذکر کر رہا ہو، محبت چہرے اپنے غراٹ نہ کرے، تھکان اپنے چہروں پر نہ لائے، ذکر حسین ذکر اہل بیت میں اپنے چہروں کو خوش رکھے اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ ہے سرکار فرماتے حسن حسین میرے جو ہے نا جسم کے یہاں ٹکڑے ہیں، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، یاد رکھنا بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی خدمت میں بیٹھے تھے، ماں کی خدمت میں۔ ماں نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، ماں نے کہا بیٹا جب حضور کو بارگاہ میں جاؤ، ماں کہہ رہی ہے بیٹا حضور کو بارگاہ میں جاؤ، حضور کو میرا سلام کہنا۔ بولے نا سبحان اللہ، حضور کو میرا سلام کہنا، اور سلام کہہ کر جو ہے نا ان سے سرکار سے کہنا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ بولے یا سبحان اللہ، اور محبت سے سرکار میرے لیے اور میرے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، کرسی لگا میاں حضرت کو سامنے لائے، سامنے لائے حضرت، درود پاک پڑھے، درود پاک پڑھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ ادھر رکھو، حضرت کی رکھو۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے بزرگ بھی ہے، ایسے محفلوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا میرے پیر و مرشد کے بیٹے ہیں، ہم کو جو فیض مل رہا ہے اسی خانقاہ سے ملا ہے، الحمدللہ اسی خانقاہ سے مل رہا ہے، ملتے رہے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا آپ ان بزرگ کا چہرہ بھی دیکھتے رہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے ولی کو دیکھنا۔ سرکار نے پوچھا کہ حضور ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ بولے یا سبحان اللہ، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ غور کریے، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کا چہرہ بھی دیکھ کر میری بات کو سنیں۔ عظمت مصطفیٰ کا چند منٹ میں باقی ہے اور میری ایک ایک بات پر آپ غور کریں۔ حضرت امام ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، ذرا سننا غور سے۔ وہ صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں گئے، جا کر نماز مغرب پڑھی۔ مغرب کے بعد ابھی کہا کچھ نہیں، ماں نے کیا کہا تھا کہ جاؤ حضور کو سلام کہنا، تمہاری اور میری مغفرت کی دعا کرانا۔ ابھی مغرب پڑھے ہیں حضرت حذیفہ، مغرب سے عشاء ہو گئی۔ حضرت حذیفہ کہتے حضور کی باتیں اتنی اچھی نکلے گی، کیونکہ جو صحابی حضور کے پاس آتے تھے نا وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارے، کیونکہ میرے آقا کا اس صحبت میں بیٹھنا کمال کی بات ہے نا۔ لہذا عشاء ہو گئی، عشاء کی نماز سرکار نے ادا فرمائی۔ حضرت حذیفہ کہتے میں نے بھی عشاء پڑھی، اور سرکار عشاء پڑھنے کے بعد سب سے ملاقات کر کر گھر کی طرف جانے لگے۔ میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، پیچھے ابھی تک کچھ کہا نہیں تھا، ذرا غور سے سنا، پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو آپ نے کہا کون ہے پیچھے؟ تو حذیفہ کہنے یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں، میں حذیفہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کہا کچھ نہیں تھا، لیکن غلام کس نیت سے آیا ہے یہ سرکار جانتے ہیں۔ اس لیے کسی کہنے میں نے کیا خوب کہا
کس کی ہے کیسی نیت سرکار جانتے ہیں، اور کس کے ہے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ مولانا سبحان اللہ۔ اب سرکار نے فرمایا اے حذیفہ سن، اگر ایک فرشتہ میرے پاس ابھی آیا ہے، سرکار فرمایا وہ کبھی زمین پر آیا نہیں تھا لیکن آج آیا ہے، اور وہ کہہ کر آیا یا اے اللہ میں حضور کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرشتہ پہلی بار آسمان سے زمین پر آیا ہے صرف حضور کو سلام کرنے کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ فرشتہ جب آ رہا تھا نا، اللہ نے کہا اے فرشتے جاؤ میں نے مصطفیٰ کو سلام بھی کہنا اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ سننا، یہ بھی کہنا آپ کے بیٹے یعنی حسن حسین کو ہم نے جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ بولو یا سبحان اللہ۔ حسن اور حسین کو ہمیں نے جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے، لہذا جس فرشتے آ کر یہ پیغام دے رہا ہے اور سرکار خوشی خوشی جو حضرت حذیفہ کو سنا رہے ہیں، تو حسن حسین وہ جو جنت کے سردار ہیں، جنتی اور جوانوں کی کیا ہے بولے سردار ہے، وہ حسن اور حسین جن کا مقام و مرتبہ ایسا، جن کی شان و عظمت ایسی، وہ ہے اہل بیت۔ ہم سننا ذرا غور سے اس بات کو، یہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے بعد آج میں ایک بات آپ کو بتانا اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم سنی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ جہاں اہل بیت کی محبت ایمان میں داخل ہے وہاں صحابہ کی محبت ایمان میں داخل ہے۔ غور سے ایک ایک بات کو غور سنے کہ اگر کوئی اہل بیت کا محبت کرنے والا ہو، معاذ اللہ صحابہ کو گالی دینے والا ہو، مولا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ رافضی ہے۔ جو اہل بیت سے تو محبت کرے، ابو بکر کو گالیاں دے، عمر کو گالیاں دے، عثمان غنی کو گالیاں دے، ابو طلحہ کو گالیاں دے، زبیر بن عوام کو گالیاں دے، سرکار فرماتے ہیں، حضرت مولا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ رافضی ہے جو علی سے تو محبت کرے، حسن حسین سے تو محبت کرے لیکن صحابہ کو گالی دے، اور جو صحابہ سے محبت کرے لیکن علی سے دشمنی کرے، جو حسین سے دشمنی کرے، جو یہ بات کہے کہ کربلا کی جنگ سیاسی جنگ تھی معاذ اللہ، حضرت علی کے ذکر سے چڑے، علی کو مولا کہنا ان کو عیب نظر آئے، تو حضرت مولا جیون فرماتے ہیں ایسا آدمی خارجی ہوتا ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرے اور صحابہ کو گالی دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رافضی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو آج کے دور میں شیعہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جو صحابہ سے تو محبت کرے اور حضرت اہل بیت سے چڑھے، علی سے چڑھے، حسن حسین سے چڑھے، اس کو خارجی کہتے ہیں، جس کو آج کے دور میں وہابی اس کو کہا جاتا ہے، بدعقیدہ اس کو کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ دونوں بھی اسلام کے باہر ہے، رافضی بھی اور خارجی بھی، اور سنی وہ ہے جو دونوں سے محبت کرتا ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے، تو میرے گھر والے اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے، اور کشتی میں بیٹھنا ہے تو تاروں پر نظر رکھنا پڑتا ہے، منزل تک پہنچنا ہے تو تاروں پر نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر کشتی میں بیٹھے تاروں پر نظر نہیں رکھے تو منزل مل نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی تاروں پر نظر رکھے کشتی میں نہ بیٹھے تو وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ لہذا سنی وہ ہے جو تاروں پر بھی نظر رکھا ہوا ہے اور کشتی میں بھی سوار ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہاں ایک اعتراض کا میں جواب دیتے بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا سننا میری بات کو۔ شیعہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان تینوں سے افضل علی ہے، یہ شیعہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس بارے میں حضرت علی کا فتویٰ کیا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عثمان غنی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگ کو یہ لوگ تبرہ کرتے ہیں، شیعہ گالیاں دیتے ہیں اور الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر چڑھتے تھے علی سے، معاذ اللہ لڑتے تھے علی سے۔ یہ ساری باتیں ان کی جھوٹی روایتیں، باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ، صحیح بخاری میں حدیث پاک جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھا کر حضور دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضور دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ اہل بیت سے محبت کیسے کرتے ہیں اور اہل بیت بھی صحابہ سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کو حدیث سناتا ہوں، لیکن ایک حدیث سنیں حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر کے بارے میں اور عمر کے بارے میں۔ علی کا فیصلہ سنیں، آپ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت علی، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا
کہ حضرت علی اکثر خطبے میں بیان میں اپنی تقریر میں کہتے تھے اے اللہ، حضرت علی اکثر اپنے خطبے میں کیا کہتے تھے سننا، حضرت علی کہتے تھے اے اللہ مجھے ایسی صلاحیت عطا فرما جیسا تو نے خلفائے راشدین کو عطا فرمائی تھی. بولو محبت سے سبحان اللہ. تو آپ کے نزدیک وہ خلفائے راشدین صاحب، کسی نے پوچھا اے علی جو آپ اکثر دعا کرتے اے اللہ مجھے ایسی صلاحیت دے، ایسی سوچ دے، ایسی فکر دے جیسا تو نے خلفاء کو عطا فرمایا ہے، خلفائے راشدین کو عطا فرمایا ہے. کسی نے کہا حضرت علی سے کہ علی ان خلفاء سے مراد کون ہے؟ حضرت علی فرماتے وہ ابو بکر اور عمر ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. وہ ابو بکر اور عمر ہے. اور آگے فرماتے حضرت علی، یہاں بات ختم نہیں کی، حضرت علی آگے فرماتے ہیں یہ دونوں امام الہدا بھی ہے اور شیخ الاسلام بھی ہے. یہ دونوں امام الہدا بھی ہے، شیخ الاسلام بھی ہے. قریش کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دونوں کی پیروی کی، اب جن لوگوں نے ان کی پیروی کی انہیں نجات عطا ہوئی. بولنا محبت سے سبحان اللہ. اور جو لوگ ان کے راستے سے پڑے، ان کے راستے پر چلے، ان کو خدا مل گیا. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ حضرت علی کا. کہاں لڑائی دکھ رہی ہے آپ کو ابو بکر عمر میں؟ یہ کب کی بات ہے؟ جب حضرت علی خلیفہ تھے تب کی بات ہے کہ ابو بکر عمر کے بارے میں ایک اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو جس نے مجھے ابو بکر عمر سے افضل جانا، سننا ذرا غور سے، جس نے مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل جانا میں اس کو 80 کوڑلے ماروں گا. یہ مولا علی کا فتویٰ ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ وہ حضرت والا مولا علی کا. کس کا فتویٰ ہے؟ اچھا سنو ایک اور روایت میں آپ کو یہاں اس کتاب کے حوالے سے بات بتا دوں کہ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے مجھے رابعہ خلیفہ سے نہ کہے، یعنی چوتھا خلیفہ نہ کہے، جس نے مجھے، حضرت علی کہہ رہے ہیں چوتھا خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی. علی فرماتے جس نے مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانا، حضرت علی فرماتے اس پر لعنت ہے اللہ کی، اس پر لعنت ہے اللہ کی. یہ باتیں حضرت علی کہہ رہے ہیں تو شیعہ نہیں مانتے. شیعہ کہتے ہیں افضل علی ہے. اب تو شیعہ کو چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو کوئی سنی بولنے والا، اپنے آپ کو پیر کہنے والا، اپنے آپ کو خانقاہ کا مرید کہنے والا، اپنے آپ کو پیر زادہ کہنے والا، آج ایسے پیر لوگ بھی آ گئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے افضل حضرت علی تھے، عمر سے افضل حضرت علی تھے. ظاہری اور باطنی کی خلافت لا کر اختلافات ڈال رہے ہیں. سننا ان سے بھی ہمارا، ان تفضیلیوں سے میں ہمارا کوئی علاقہ، کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. بولو نا سبحان اللہ. یہ فتویٰ میں نے حضرت علی نے خود فرمایا جس نے مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانا اس پر لعنت ہو. جس نے مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانا مجھ پر لعنت ہو. اس فتوے پر حضرت علی کا جلال دیکھے، حضرت علی کا تیور دیکھے، حضرت علی کا غصہ دیکھے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں جو مجھ کو چوتھا نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ مولا کائنات کا فتویٰ. کسی نے کہا اہل بیت میں اور خلفاء میں لڑائی تھی، یہ شیعوں کے گڑی ہوئی باتیں ہیں. خود سننا آگے چل کر ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے علی جنت کا ٹکٹ دے دو. میں نے اپنے کان سے سنا ہے ابو بکر کہتے ہیں جس کو علی جنت کا ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا. تو حضرت علی کہتے ہیں اے امیر المومنین ابو بکر سچ کہتے ہو، سرکار نے یہ کہا ہے جنت کا ٹکٹ جس کو میں دوں گا وہی جنت میں جائے گا. لیکن سرکار نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے اے علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت ہو. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. لڑائی دکھ رہی ہے آپ کو آپس میں؟ اب میں بتاتا ہوں. یہ تو اہل بیت صحابہ کا ادب ایسا کرتے تھے، علی ابو بکر عمر کا ادب ایسا کرتے تھے، علی عثمان غنی کا ادب ایسا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جنازہ رکھا ہوا ہے، حضرت علی آئے اور آ کر حضرت عمر کے جنازے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن علی جب آئے گا تو عمر کا تقوی علی کے جسم پر ہو. بولو یار سبحان اللہ. حضرت علی کہہ رہے ہیں قیامت کے دن میرے جسم پر عمر کا تقوی رہے، عمر کی جو پرہیزگاری ہے اس کا لباس میرے جسم پر ہے. یہ تھی حضرت علی کی محبت خلفائے راشدین سے. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کو بار بار سنا ہو. حضرت علی کے پاس ایک چادر تھی، وہ بار بار چادر پہنتے اور اس چادر کو چومتے، لوگوں کو بتاتے لوگوں یہ چادر کو دیکھو، اس سے محبت کرو. کسی نے کہا علی ہم بار بار دیکھتے
صرف ایک ہی چادر کی محبت کرتے ہو, چادر کے بارے میں لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہو, یہ چادر کی بڑی عزت کرتے ہو. وجہ کیا ہے؟ اور بھی چادریں ہیں, ایسے چادروں کی عزت نہیں کرتے جو اس چادر کی آپ عزت کر رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا وہ اس لیے کر رہا ہوں, اس یہ چادر مجھ کو حضرت عمر نے عطا فرمائی تھی. بولے سبحان اللہ, اور محبت سے بولے سبحان اللہ. کہاں لڑی تھی؟ عثمان غنی کی شہادت کے وقت جب آپ پر بلوائیوں نے آپ کے گھر کو گھیلا, یہ علی ہی تھے جو اپنے بیٹے حسن حسین کو کہا تھا عثمان کے گھر کے باہر پہرا دو. بولے سبحان اللہ. عثمان کے گھر کے باہر پہرا دو, کوئی دشمن عثمان کے گھر میں نہ گھس پائے. یہ صحیح حدیث ہے آپ کو ملے گی. لہذا یہ تو اہل بیت کی محبت صحابہ سے. اب صحابہ کی محبت اہل بیت سے دیکھو. آپ بات ختم کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھا کر, نماز صحیح بخاری باب المناقب میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق, بخاری میں حدیث ہے, سبحان اللہ, بخاری میں حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق نماز عصر پڑھا کر مسجد نبوی سے باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں کھیل رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے دوڑتے ہوئے اور حسن کو اٹھایا, بولو یا سبحان اللہ, اور کھاندے پر بٹھا لیا. بولو یا سبحان اللہ. آج دیکھیں معاملے سے علاقے کا کونسلر ہو جائے, وہ آپ کو صحیح منہ بات نہیں کرے, صحیح منہ دیکھائیں گے نہیں. معاملے کا علاقے کا کونسلر, اس کو اتنا تکبر آ جاتا ہے. یہاں ابو بکر ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, سارے مومنین کے امیر المومنین ہے, وہ ابو بکر صدیق. جب ذرا تصور کرے آپ, ابو بکر گئے ہوں گے نا, اب شملہ بھی بنا ہوا ہے, جمعے کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے, نماز عصر کے بعد کا واقعہ ہے, شملہ بھی بنا ہوا ہے. ابو بکر جو ہے نا گئے ہوں گے نا, دیکھیں حسن کھیل رہے ہیں, اٹھایا بھی ہوگا. تصور کریں, میں سمجھانے کے لیے, میرا ناپاک کسی وجہ سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق جب دیکھا حسن کو, گئے قریب, گئے بھی, نیچے جھکے بھی, اٹھایا بھی اور بٹھایا بھی. بولنا سبحان اللہ. اب کہا نہیں بٹھایا تو اس نے کیا کہا کمال ہے. میں نے کہا صحیح ہے, بٹھایا تو کیا کمال ہے, یہ پوچھنا چاہتے ہو. میں نے کہا سنو, ہم نے دیکھا جس انداز سے امام حسن کو ابو بکر نے بٹھایا ہے, کوئی ایک حدیث بتا دو جس میں ابو بکر نے اپنے بیٹے کو بٹھایا. کہیں پر بھی ہمارے مطالعے کے مطابق کہیں پر بھی یہ واقعہ نہیں ملتا کہ ابو بکر نے اپنے خود کے بیٹے کو ایسا بٹھایا. کہیں نہیں ملتا. فلاں کتاب میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے کو ایک بار کھاندے میں بٹھایا تھا. تم کہتے فلاں کتاب میں تم نے لکھا دیکھا, لیکن جب خود کے بیٹے کو بٹھایا تو فلاں کتاب میں لکھا دیکھا. امام حسن کو بٹھایا تو بخاری میں لکھا. بولو نا سبحان اللہ. امام حسن کو بٹھایا تو صحیح بخاری میں لکھا گیا. بولو بات کچھ ہے. اور امام حسن کو اٹھا کر کہتے خدا کی قسم حسن تیرا چہرہ نہ حضور سے ملتا ہے. خدا کی قسم حسن تیرا چہرہ نہ حضور سے ملتا ہے. حضرت علی کھڑے مسکرا رہے تھے, مولا کائنات کھڑے مسکرا رہے تھے. یہ اہل بیت کی محبت ہے. تم کہتے ہو اہل بیت میں صحابہ میں لڑائی تھی. آپ دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ سے پوچھا کہ حضور کیا کرے, آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں. فرمایا کیا کرنا, میں 6 لوگوں کا نام لیتا ہوں, ان 6 کے مشورے سے کسی کو بھی خلیفہ بناؤ. حضرت عمر نے پڑھا. وہ 6 کون ہے؟ آپ نے پڑھا علی, عثمان, بولے محبت سے سبحان اللہ, ابو طلحہ, سعد بن ابی وقاص, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن عوف. یہ 6 رکنی ٹولے آپ نے. حضرت عمر نے فرمایا 6 سے مشورہ کرو, ان 6 میں سے جو خلیفہ بننے کے لائق ہو یہ 6 بتائیں گے کون بنے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ, مسلمانوں کی ماں, حضور کی مقدس بیوی آئی. آخر کا ابا آپ نے 6 ہی کو کیوں چنا, لوگ ان کے بارے میں کچھ تانے دے رہے ہیں. حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے اور ہمارے نبی کی مقدس بیوی ہے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کہا بھائی 6 کو کیوں چنا آپ نے, لوگ باہر تانا دے رہے ہیں. فرمایا بیٹے کام کر, آپ کے رگے نکل گئے تھے, ہتھڑیاں باہر نکل گئے تھے, آپ ایسی شدید تکلیف میں تھے. فرمایا بیٹی تکیہ دے اور مجھے اٹھا کر بٹھا. حضرت عمر کو تکیہ دے کر بٹھایا گیا. فرمایا کیا کہہ رہی ہے تو 6, تو جانتی ہے 6 کون ہے؟ فرمایا علی وہ ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں علی وہ ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا علی دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے. بولنا سبحان اللہ. اور سرکار حضرت علی عمر فرماتے, اور جانتے ہو عثمان کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ عثمان
کی شہادت کا ذکر سرکار نے پہلے کیا اور سرکار نے فرمایا میں نے 2 بیٹی دی، اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دیگر میں عثمان کو دیتا. اور فرمایا بیٹی جانتی ابو طلحہ کون ہے؟ فرمایا ابو طلحہ کون ہے؟ کہا ابو طلحہ وہ ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ابو طلحہ وہ ہے جن کی مدد کے لیے جبریل آیا کرتے ہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ حدیث الامن والعلا میں اعلیٰ حضرت نے جہاں اس کتاب کو ختم کیا ہے اس کی اینڈ میں یہ حدیث پاک کو آپ نے نقل فرمایا ہے. اور یہ حدیث کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع الجماع اپنی کتاب میں حسن کے صحیح حدیث حسن کے ساتھ اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کیا علی وہ ہے جو سرکار نے فرمایا دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے، عثمان وہ ہے جن کی شہادت کا ذکر حضور نے پہلے کیا تھا اور فرمایا اگر ایک کے بعد 40 بھی بیٹیاں تو میں عثمان کو دیتا. اور فرمایا ابو طلحہ وہ ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ان کی مدد کے لیے جبریل آتے ہیں. اور بیٹی سن، سعد بن ابی وقاص چوتھے نمبر. کہا سعد بن ابی وقاص کون ہے جانتی ہے تو؟ فرمایا سنو، ابو حضرت عمر کہہ رہے سعد بن ابی وقاص وہ ہے. سارے صحابہ تو یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و آبی، آخا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، لیکن سعد بن ابی وقاص وہ ہے جن کو حضور نے فرمایا تھا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. بولو نا سبحان اللہ. فرمایا بیٹی سعد بن ابی وقاص وہ ہے. اور فرمایا بیٹی تو جانتے ہیں زبیر بن عوام کون ہے؟ زبیر بن عوام کون ہے؟ زبیر بن عوام یہ بیٹے ہیں سیدہ صفیہ کے. سیدہ صفیہ سگی بہن ہے حضرت امیر حمزہ کی، اور سیدہ صفیہ سگی پھوپھی ہے ہمارے حضور کی. یہ خاندانی رشتے بتا رہا ہوں. حضور کی سگی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام. بولو سبحان اللہ. زبیر بن عوام. اور سننا یہ ہے نا زبیر بن عوام یہ حضور کی پھوپھی بھی ہے اور بی بی خدیجہ جو حضور کی مقدس بیوی پہلی بی بی خدیجہ کی بھابج بھی ہے. بی بی خدیجہ کی سگے بھائی سے آپ کا نکاح ہوا تھا بی بی حضرت صفیہ کا جو سرکار کی پھوپھی ہے، اور ان سے جو ہے بیٹا ہوا زبیر بن عوام. بولنا سبحان اللہ. بولو محبت سے سبحان اللہ. مجھے بات بتاؤ زبیر بن عوام کون ہے؟ بتا رہا ہوں. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہے. عبداللہ بن زبیر زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں. اور جب جانتے حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، کئی دن ہوا کسی مسلمان کے گھر میں بیٹا نہیں ہو رہا، تو یہودیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہم نے مسلمان عورتوں پر جادو کر دیا ہے اس لیے ان کو بیٹا نہیں ہو رہا. ایسی حالات میں حضرت زبیر بن عوام کے گھر بیٹا پیدا ہوا. زبیر بن عوام کا نکاح حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی نے زبیر بن عوام کا نکاح جو ہے نا سیدہ اسماء سے کیا تھا، اور سیدہ اسماء بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی. یار خاندانی باتیں بتا رہا ہوں. بولیے سبحان اللہ. یہ بڑی محنت کے بعد یاد کرتی ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ اسماء یہ بہو ہے سرکار کی پھوپھی کی. بولو نا سبحان اللہ. اور جب زبیر عبداللہ بن زبیر پیدا، کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ کربلا کے بعد سب سے پہلے یزیدی فوج سے بدلہ لینے والے عبداللہ بن زبیر ہے. بولو نا سبحان اللہ. اور جب یہ پیدا ہوئے مدینہ پاک میں تو سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا. سرکار نے فرمایا عبداللہ بن زبیر اسلام کا فخر ہے. بولو نا سبحان اللہ. یہودی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے مسلمان عورتوں پر جادو کر دیا ہے، ایسی حالات میں سیدہ صفیہ کے گھر جو ہے جو نواسا پیدا ہوا، پوتا پیدا ہوا، وہ عبداللہ بن زبیر ہے. خیر حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں سرکار حضرت عمر کہتے ہیں تم جانتے ہو کہ زبیر بن عوام کون ہے؟ کہا سنو، جب جنگ خندق تھا، رات کا وقت تھا، سخت سردی تھی، ایسے وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے زبیر بن عوام سے کہا اٹھو جاؤ اور دشمن کس حال میں ہے دیکھ کر آؤ. صرف تہبند بنی ہوئی ہے، اوپر ایک چادر ہے، ایسا ایک باریک لباس کا، سخت سردی کا عالم ہے. زبیر بن عوام جیسے حضور کہتے جاؤ ذرا سند پر دیکھ کر آؤ کہ کس طرح حالات ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرماتے جیسا حضور کے کہنے پر میں بیٹھا تھا تو سردی ہو رہی تھی، حضور کے کہنے پر کھڑا تو سردی ختم ہو گئی. بولنا سبحان اللہ. گئے اور جا کر آپ سڑک پہ کیا حال چال ہے دیکھ کر آنے لگے. اسی وقت جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل ہر نبی کو اس کا حواری ملا ہے، خاص ساتھی ملا ہے، میرا حواری کون ہے؟ تو جبریل نے فرمایا تھا یا رسول اللہ زبیر بن عوام آپ کا حواری ہے. بولنا سبحان اللہ.
محبت سے بولے سبحان اللہ. کتنے ہو گئے؟ 5. کتنے ہو گئے؟ آپ آ گئے ابو عبد الرحمن بن عوف کی باری. حضرت عمر کہتے عبد الرحمن بن عوف کون ہے جانتے ہو؟ تو کہاں؟ حضرت عمر کہتے میں اور سرکار عبد الرحمن بن عوف جا رہے تھے, فاطمہ کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. سرکار حسن حسین روتے تو تڑپ جاتے, آپ فوراً اپنی بیٹی کے گھر گئے, کہا بیٹی فاطمہ بچے حسن حسین روتے کیوں ہے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے, علی گئے ہیں, آئیں گے تب پکاؤں گی کھلاؤں گی, یہ بھوک سے رو رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں فاطمہ کی بات سن کر سرکار گھر کے باہر آئے اور فرمایا کون ہے جو میرے بیٹوں کو کھانا کھلائے؟ بولو نا سبحان اللہ. کون ہے جو میرے بیٹے کو کھانا کھلائے؟ عمر کہتے میں تو چپل پہننے والا تھا, جوتا پہننے والا تھا, میرے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف لنگے پیر گھر بھاگا. بولو نا سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف میرے سے پہلے گھر بھاگا اور جا کر اپنے بیوی سے کہا روٹی ڈالو, 2 روٹی گرم گرم گھی کے ساتھ ڈالے اور لا کر میں نے حضور کی بارگاہ میں دی. سرکار گھر میں گئے, حسن و حسین کو کھلایا, اور جب حسن حسین کو کھلایا, جب روٹی کھانا تھا بچے ہنسنے لگے, جب بچے ہنسنے لگے سرکار بھی خوش ہوئے, اور سرکار جب خوش ہوئے باہر آئے, کہا عبد الرحمن بن عوف سے کہا اے عبد الرحمن دنیا کی ساری غمیں اللہ تو سے دور کر دے گا. سبحان اللہ. دنیا کی ساری غمیں اللہ تجھ سے دور کر دے گا, رہا قیامت کے دن, قیامت کے دن تیرا ذمہ داری میں لیتا ہوں. بولو محبت سے سبحان اللہ. حسن حسین کو صحابہ خوش کہتے, سرکار شفاعت کی ذمہ داری لے لے. اور بولو یار سبحان اللہ, محبت سے بولو سبحان اللہ. آج حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن سے سرکار, اب سنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب جو نا ملک روم فتح ہوا, بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ بالکل وقت قریب آ گیا. ملک روم جو کسرا کے 3 بیٹیاں, کسرا کے 3 بیٹیاں آئے قیدی بنا کر حضرت عمر کی پاس. حضرت عمر نے پڑھے تینوں کون ہے؟ پڑھے بادشاہ کی بیٹیاں. حضرت عمر نے فرمایا جب بادشاہ کی بیٹیاں ہے تو پھر ان کا شوہر بھی بادشاہ کا ہونا. فرمایا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ایک بچی کا نکاح کر دو حضرت حسین سے. بولو نا سبحان اللہ, وہ شہزادے ہیں, حسین سے کر دو. کہاں لڑائی دکھ رہی ہے آپ کو؟ غور سے ذرا کرنا. ایک بیٹی کا نکاح حسین سے کر دو, اور ایک بیٹی سے فرمایا, اور ایک بچی کا نکاح فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کرائے, اور ایک بیٹی کا نکاح حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر سے کرائے. یہ تینوں بہنیں ایک حسین کی نکاح میں آئی, ایک ابو بکر کے بیٹے کے نکاح میں آئی, ایک عمر کے بیٹے میں نکاح میں آئی. اب سنیں آپ, جو ابو بکر کے بیٹے کے نکاح میں جو آئے تھے ان سے پیدا ہوئے قاسم. بولے یار سبحان اللہ, محبت سے بولیے سبحان اللہ. قاسم جو مدینہ پاک کے بہت بڑے مفتی امام جعفر صادق کے نانا, بولے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کے بیٹے سے جو لڑکی کی نکاح ہوئی تھی, بس تینوں سگے بہنا تھے نا, لیکن تینوں, اب دیکھیں آپ ابو بکر کے بیٹے سے جو نکاح ہوئے اس سے بیٹے قاسم پیدا ہوئے, اور جب امام حسین سے بیٹے پیدا ہوئے زین العابدین. بولنا سبحان اللہ, زین العابدین. اور زین العابدین کے بیٹے امام محمد بن باقر. امام محمد بن باقر نے دیکھا, جب میرے امام زین العابدین نے دیکھا کہ میرے بیٹے محمد بن باقر کا نکاح کروں, تو آپ نے کہا میری خالہ کے بیٹے سے کرتا ہوں. میری خالہ کی بیٹی جو ابو بکر کی بہو ہے اور ان کی بیٹی ہے نا, ان سے میں نکاح کروں گا قاسم کی بیٹی سے. لہذا حضرت امام زین العابدین خود گئے حضرت قاسم کے گھر, کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے محمد بن باقر سے ہوگا. تم کہتے ہو لڑائی ہے, ادھر ابو بکر کی نواسی بہو بن رہی ہے اہل بیت کے گھر کی. بولے سبحان اللہ. ادھر ابو بکر صدیق کی سگی نواسی بہو ہے اہل بیت کی, بہو ہے امام حسین کے بیٹے کی. بولے یار سبحان اللہ. کس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رشتہ داریاں کیسے تھے, خاندان کیسے تھا. خود جو ہے نا حضرت عمر نے فرمایا تھا علی آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. سیدہ کلثوم سے حضرت عمر نے نکاح کیا. اور کون ہے سیدہ کلثوم؟ یہ سگی بہن ہے حسن حسین کی, سگی بیٹی ہے بی بی فاطمہ کی. ان کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہو رہا ہے. کہاں لڑے ہیں, کہاں جھگڑے ہیں؟ کون کہتا ہے لڑائی جھگڑے تھا؟ یہ سارے شیعوں کے رد کرنے کی باتیں ہیں. یہ خاندان اہل بیت اور صحابہ کا گھرانہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ خاندان اہل بیت
اور صحابہ کا گھرانہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دونوں گھرانوں میں تو رشتہ داریاں تھی، یہ گھرانوں میں تو محبت تھی، یہ گھرانوں میں تو عزت تھی، یہ گھرانوں میں تو شہرت تھی۔ ان گھرانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مولا علی کو دیکھتے فرماتے یا مولائی، محبت سے سبحان اللہ، یا مولائی کہہ کر پکارتے تھے کہ فرماتے تھے ابو بکر عمر علی تو ہمارا بھی مولا ہے اور قیامت تک کے آنے والے مومنین کا بھی مولا ہے۔ کون کہا کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں لڑائی جھگڑے تھے؟ میں آپ کو رشتہ داریاں بتا رہا ہوں، میں تو خاندان بتا رہا ہوں، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اور فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ رضوان نے بہت پیاری بات آپ نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اہل بیت کے بارے میں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ شعر سنیں، اہل بیت کون ہے؟ فرمایا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ہے ظاہر شان اہل بیت۔ اور آپ فرماتے ہیں آگے فرما کر کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو لہٰذا آج تو میں جو حدیثیں سنا رہا ہوں یہ عظمت اہل بیت اور صحابہ کی محبت، اس پر بات ختم کر رہا ہوں۔ یہی بات کہ ہم سنی ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی رسول جنتی ہے، اور میں نے آیت بتا دی سورہ حدید آیت نمبر 10، کلن بعد اللہ، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی کہنا نہیں وہ امیر معاویہ میں حضرت علی میں جنگ ہوئی تھی، وہ فلاں حدیث میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، حضرت ابو طلحہ میں ہوئی تھی، حضرت زبیر بن عوام آئے تھے، اماں عائشہ صدیقہ، یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا۔ میں نے کہا کس میں لکھا ہے؟ وہ بخاری میں لکھا ہے، وہ تبری میں لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، فلاں فلاں نے لکھا۔ میں نے کہا ساری تاریخ ایک طرف رکھو، قرآن کی آیت اللہ فرما رہا ہے کلن بعد اللہ، اے محبوب میں نے وعدہ کر لیا تیرے تمام صحابہ سے جنت کا۔ بولنا سبحان اللہ۔ قرآن کی یہ آیت فیصلہ کرے تمام صحابی جنتی ہے۔ اس پر ہم نے بات کر دی ہے۔ اہل بیت کا شان اور مقام و مرتبہ سرکار نے یہاں تک بیان فرمایا، جس نے میرے اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں کرے اور ان کی محبت میں مرے تو اللہ اس کے چہرے میں برکت ڈالے گا، گھر میں برکت ڈالے گا، اس کی زندگی میں بھی برکت آئے گی۔ اہل بیت کی محبت سے گھروں میں برکت آتا ہے، کاروبار میں برکت آتی ہے، چہرے میں برکت آتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میری اہل بیت کی گستاخی یا تو منافق کرے گا، یا تو حیضی بچہ کرے گا، یا تو حرامی کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اللہ ان سے حفاظت فرمائے، صحابہ کی بھی عزت عطا فرمائے، اہل بیت کی بھی عزت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا جمعہ جو 10 محرم کا ہے 12:30 سے انشاءاللہ واقعات کربلا آپ کو میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں اہم نقطے کیا ہے، کربلا کے واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، آنے والے جمعہ میں اہم نقطے کیا ہے، اس سے سبق ہمیں کیا مل رہا ہے، پیغام امام حسین نے ہمیں کیا دیا ہے، کیا فکر ہمیں امام حسین نے کربلا کے ذریعے دی ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ زندگی رکھا تو آپ آئے 12:30 کو آنے والے جمعہ، کیونکہ 10 محرم کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، اور 10 محرم میں ذکر حسین کی محفل سجانا چاہیے۔ آئیے انشاءاللہ ذکر حسین بھی ہوگا، واقعات کربلا، اس سے سبق کیا مل رہا ہے، پیغام کیا مل رہا ہے، یہ ساری باتیں سمجھنے کو ملے گی۔ انشاءاللہ نماز کے بعد دعائے عاشورہ بھی پڑھائی جائے گی، جس دعا کی بڑی معتبر روایتیں ہیں، لہٰذا آئیے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنا دے، ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرما، سینے میں اسلام کے محبت کو داخل فرما، دل میں سنیت کے درد کو داخل فرما، ہمیں سچا عاشق رسول بنا، ہماری نسلوں میں قیامت تک مولا عاشق رسولوں کو پیدا فرما، ہر سنی مسلمان کو بدعقیدہ طہری کو وہابیوں سے ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو میرے مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔